السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیسہ سید، قسط نمبر 15۔ میں کسی قابل نہیں چودھری صاحب، میں نکما ناکارہ بے حیثیت بندہ جے۔ میری عقل جانوروں کو پٹھے ڈالنے، پھل ٹوٹے دی چنائی تو اگے کچھ نہیں جان دی۔ یہ بات میرے وجود اور میری عقل تو بھاری ہے۔ اس نے اپنے وجود اور روح کے زخموں پر برداشت کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چودھری صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے کہا، مولوی صاحب کی فیملی پڑھی لکھی عقلاں والی سوچ کی مالک ہے، میں انہاں دا حصہ بننے کے قابل نہیں۔ تم اور میں یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم یا کوئی اور کس قابل ہے کس قابل نہیں ہے؟ چودھری صاحب جو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ 2 دن میں کھاری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ کھاری پتر، یہ جو آگ بجھ جانے پر راکھ باقی رہ جاتی ہے نا، چولہے میں کبھی کبھار اس کو کریدیں تو اس میں سے ہیرے بھی مل جاتے ہیں۔ وہ اس کی زرد رنگت اور سیاہ ہلکے زدہ اندر کو دھسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولے، نہیں چودھری جی، میں تے راکھ بھی نہیں، ہیرے تے بڑی اچھی چیز ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، تمہیں مسئلہ کیا ہے اس ساری بات میں؟ چودھری صاحب نرمی سے بولے، دینے والے خوشی سے دے رہے ہیں، انہیں تو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی ہے۔ تم نے اپنا حلیہ کاہے کو خراب کر لیا ہے اس بات کا بوجھ خود پر لاد کر؟ وہی بوجھ ہے چودھری صاحب جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ ماسی جنت جو کھاری کو ان کے پاس لے کر آئی تھی بول پڑی، اس نمانے کو یہ دکھ کھائے جا رہا ہے کہ بھائی مالک نے اس پر الزام لگایا ہے، بہتان باندھا ہے۔ یہ کہتا ہے اس دن مولوی کی بیٹی اسکول سے آ رہی تھی اکیلی، اسے پیاس لگی تھی، گرمی جو بڑی تھی، یہ باہر والے پھاٹک کے پاس کھڑا تھا، استانی جی کی بیٹی کر کے پانی پلانے اندر لے آیا۔ بچوں کو کیونکہ جو شوق آ جاتا ہے اتنی بڑی عمارت دیکھ کر کہ بھلا اس کے اندر دیکھیں کیا ہے، اس کاکی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے اندر سے فارم ہاؤس دیکھنا ہے۔ یہ جھلا موتبر بن کر اسے دکھانے لگ پڑا۔ عید کے صدقے کوئی ادھر ہے نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا اسے کس نے دیکھنا ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں سوائے بھائی مالک کے، اور جا کر آپ سے جڑ دیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ پہلے بات کو اندر تک پھرولو پھر فیصلہ کرو بات ہے کیا۔ یہ آنکھوں دیکھی جا کر آپ کو سنا دیتے ہیں، اس مسکین کو نکاح کا مسئلہ نہیں، اس اظلام کا غم ہے جو 2 دن کے اندر مٹی ہی ہو گیا ہے۔ ماسی جنت نے کھاری کی وکیل صفائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہا، ادھر آ میرے پاس۔ چودھری صاحب جنت کی بات سننے کے بعد بے اختیار کھڑے ہو کر بولے۔ کھاری نے خوفزدہ اور شرمسار نظروں سے چودھری صاحب کو دیکھا، وہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ او ادھر آ، انہوں نے اپنے بازو پھیلائے اور اپنی بات دہرائی۔ کھاری جھجکتے ہوئے آگے بڑھا۔ چودھری صاحب نے اپنے بازو وا کیے اور اس کا وجود اپنے اندر بھرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میرا ایمان تھا کھاری تو کسی نیک مگر مجبور ماں کی اولاد ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو کسی بے بس کی حلال اولاد ہے، تیرے اندر شریفوں کا خون دوڑ رہا ہے، جبھی تو تیری نظر میں لالچ ہے نہ ہوس۔ تجھے خبر ہی نہیں کب تیرا بچپن گزرا، لڑک پن آیا اور پھر تو جوانی کے دور میں داخل ہوا۔ وہ اس کو پوری طاقت سے سینے سے لگائے کہہ رہے تھے، تو بڑا بھاگوں والا لڑکا ہے میرے بچے، تو کسی قسم کی فکر نہ کر، میں تیری معصومیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مالک جیسے لوگ کیا جانے بے خبری معصومیت اور باخبری اور ہوس کے درمیان احساس کی کتنی بڑی خلیج حائل ہے۔ ان لوگوں نے کبھی خلیجیں دیکھی ہوں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ماپا ہو تو پتہ چلے نا۔ وہ جذباتی انداز میں نہ جانے کیا کہے جا رہے تھے۔ کھاری ان کی بات کا شاید کوئی حصہ بھی سمجھ نہیں پایا تھا، مگر چودھری صاحب کے سینے سے لگنے کے بعد 2 دن سے کانٹوں پر گھسٹتا، کسی انجانی آگ میں جھلستا الفاظ کی سنگ باری سے زخم اس کا وجود جیسے یکدم پرسکون ہو گیا تھا۔ زندگی بھر اس کے دل و دماغ اور جسم کو اتنی راحت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت چودھری صاحب کے سینے سے لگ کر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا نہ ہنس رہا تھا، وہ صرف اس آسودگی کو محسوس کر رہا تھا جو چودھری صاحب کی باہوں کے حلقے میں اس کے احساس میں اتری تھی۔ اس کی تھکن، جلن، کڑھن سب یکسر غائب ہو گئی تھی، اس کا وجود پھولوں کی طرح ہلکا ہو گیا تھا۔ چل شاباش، بھول جا ساری فکریں، نکال دے سارے غم اور خوش ہو جا۔ میں تیرا اپنا باپ نہ سہی مگر باپ جیسا تو ہوں، اور باپ کبھی غلط نہیں سوچتے اپنے بچوں کے لیے۔ چودھری نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اوئے کدھر مر گئے ہو سارے؟ پھر انہوں نے اپنی مخصوص بلند آواز میں باہر کی طرف چہرہ کرتے ہوئے آواز لگائی، اوئے اپنے دولہے راجہ محمد افتخار کے نکاح کی تیاریاں شروع کرو بھائی۔ انہوں نے جیسے سب میں منادی کرنے کی کوشش کی کہ فارم ہاؤس میں برپا ہونے والی اگلی تقریب کی نوعیت کیا ہوگی۔
जन्नत बीबी सब चीज़ों की लिस्ट बना ले, चौधरायन के पास फेरा डाल, उसे भी बता दे खारी शहजादे का निकाह हो रहा है। कपड़ा लत्ता जूती हार सिंगार सब तैयारियां कर ले, दिन ही कितने हैं दरमियान में। पल के पल जैसे हर एक की दौड़ें लगना शुरू हो गई थी। मास्टर कमाल खाने बिद की टोकरियों और मिठाई का हिसाब किताब लगाने में मसरूफ़ हुआ। गांव का बड़ा नाई मोटरसाइकिल भेजकर बुलवाया गया। जन्नत के जरिए खबर चौधरानी तक पहुंची, जिसने यह खबर सुनते ही आदतन दुपट्टा मुंह में देकर दबे लफ्ज़ों सरगोशी की। मुझे तो पहले ही शक था, ये खारी दौड़ दौड़ कर मौलवाइन के घर क्या करने जाता है। जन्नत ने होठों पर उंगली रखते हुए चौधराइन को खामोश रहने का मशवरा दिया। चौधरी साहब से कोई ऐसी बात करेगा तो बड़ा गुस्सा करेंगे। रिश्ता उन्होंने अपनी मर्जी से तय किया है, खारी गरीब को तो पता भी नहीं था। हाय हाय, फिर चौधरी साहब को आफत क्या आ गई थी दस्तों दस्ती रिश्ता करने की। खारी गरीब की अभी उम्र ही क्या है, अभी कल की तो पैदाइश है न माना। चौधराइन चौधरी साहब के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। जन्नत की तनबीह पर फौरन दूसरी तरफ होते हुए बोली, खारी हमारा अपना बच्चा हमारे हाथों पला बड़ा, उस मौलवी के तो खानदान का ही कोई अता पता नहीं, पता नहीं किधर से फिरते फिराते इधर आ गए। पटड़ी वासों का मौलवी लगता है, शक्ल से ना कोई आगा ना पीछा। बच्ची की पैदाइश की पर्ची तक तो है नहीं थी उनके पास, फिर भी मौलवाइन का नखरा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। तू देख लेना जन्नत, रिश्ता तो वो चौधरी साहब ने कर दिया है। अब खारी के निकाह से पहले मैंने भी महफिल ना कराई तो मेरा नाम भी साबरा नहीं, और उस महफिल में मौलवाइन को खुद आकर दर्श देना ही पड़ेगा। पहले भी हम कम नहीं थे, अब तो हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले। वो अकड़ते हुए सर उठाकर बोली, हाँ है नहीं रजिया, तुझे काहे को सांप सूंघ गया है। फिर उसने अपने करीब बैठी अपनी मुसाहिबा खास को डांटते हुए कहा, चल उठ, बड़ी कोठड़ी का ताला खोल, उसमें जो ट्रंक रखे हैं उन्हें धूप में लाकर रख, मैं कोई कपड़ा लत्ता देखूं। मैं भी कहूँ, मैं इस बार लाहौर जाकर बेवजह ही चीज़ें क्यों खरीदती चली जा रही हूँ। अब समझ में आया कि खारी का निकाह जो होना था इसके लिए खरीद रही थी। वो मुस्कुराकर जन्नत से बोली, नी चल नी उठ। उन्होंने रजिया को टस से मस ना होते देख कर डांटा, तुझे काहे को मिर्गी पड़ गई है, ऐसे है जैसे अब गिरी के तब गिरी। रजिया ने दूसरी डांट पर अपना भारी होता वजूद बमुश्किल चौकी से उठाया। इस खबर ने उसके अंदर आग लगा दी थी। खारी कम वक्त उसने उससे कभी इजहार उल्फत किया था, ना कोई वादा वईद। एकदम हरजाई सैया नजर आने लगा था। रजिया के मन की ख्वाहिश दिल ही में रह गई और मौलवी की बेटी झपटा मारकर खारी को ले उड़ी। वो झुलसती खिलसती बल खाती बड़ी कोठड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी और कम से कम 2 घंटे खारी के हरजाईपन पर आंसू बहाती रही। मैं 8 पहर का मुसाफिर हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं दिन भर इधर उधर भटकता हूँ, मगर मैं मुसाफिर नहीं लगता। लोग समझते हैं मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन का कामयाब बिजनेसमैन बेटा हूँ। हम बिज़नेस प्लान करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। दुनिया की हर सहूलत क्रेडिट कार्ड्स की शक्ल में हमारी जेब में हमारे साथ फिरती है। मैं सोशल तकरीबात में भी कारोबारी फ़ायदे पर नज़र रखता हूँ। समाजी ताल्लुकात का बेशतर हिस्सा भी क्या फ़ायदा और कितना नुकसान की बुनियाद पर खड़ा रहता है। मेरी दोस्तियाँ, मेरी दिलचस्पियाँ, मेरे खुशी और गम के पैमाने, ज़िंदगी का हिस्स उठाने के तरीके लामहदूद हैं, लेकिन वो सब जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं उनमें से कोई एक भी नहीं जानता कि मैं दिन के सब पहरों का मुसाफिर हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह पर भी दर बदर भटकता हूँ। मेरी आंखें अपने सामने फैले मनाजर और चेहरों पर सफ़र करती हैं और मेरी हिस्सियात हर किस्म की सूरत हाल में पंजों के बल बैठी होती हैं। मेरा जिस्म, मेरी नज़रें, मेरी तमाम हिस्से इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक चेहरे की मतलाशी हैं, एक वजूद की किसी सिमत से आमद की मुंतज़िर हैं, एक नाम एक पहचान की खोज में है। मेरा जिस्म, मेरी आंखें और मेरी तमाम हिस्सियात हालत सफ़र में हैं। कई बरसों से इन्हें ना कहीं क़याम मुयस्सर हुआ, ना कोई ऐसा पड़ाव आया है जहाँ बैठकर चंद लम्हों को सस्ता लें। मेरे कान किसी आवाज़ के मुंतज़िर हैं, कोई ऐसी आवाज़ जो कहे, लो ये है ना वो जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसका तुम्हें इंतज़ार था, जिसके लिए सफ़र करते भटकते फिर रहे हो। लो देख लो, ये ही है वो, अपनी आँखों से देख लो, ये तुम्हारे सामने है। उसने सोचते सोचते पहलू बदलकर दूसरी सिमत देखा। फ़ोन की स्क्रीन ने रोशन होकर कमरे में रोशनी का एक छोटा सा हाला मुनव्वर किया। वो कुछ देर रोशनी के उस हल्के को देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर फ़ोन मेज़ पर से उठा लिया। फ़ोन करने वाले का नाम पढ़कर वो हल्का सा मुस्कुराया, और जो स्क्रीन रोशन ना होती तो साइलेंट मोड पर होने की वजह से मैं कभी जान ना पाता कि उसने फ़ोन किया था, और नतीजा में उसकी जो सुननी पड़ती वो बहुत से दिन फ़ोन को साइलेंट पर रखने से रोके रखती। उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। हेलो, तो बा कहाँ थे? अब तो फ़ोन बस बंद ही होने वाला था। दूसरी जानिब से आवाज़ सुनाई दी। यही था, बस सुस्ती छाई हुई थी। कौन फ़ोन उठाकर सुनता, उसने कहा।
تو پھر اب کیوں اٹینڈ کر لیا، رہنے دیتے۔ خوشگوار لہجہ اچانک ناراض ہو گیا۔ پھر یہ سوچ کر اٹینڈ کر لیا کہ اس وقت کوئی خاص بندہ ہی کال کر سکتا ہے، باقی لوگ تو فون کرتے وقت دوسروں کے سونے جاگنے کے وقت کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں۔ چلو شکر ہے تم نے مجھے خاص بندوں کی لسٹ میں تو شمار کیا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کی بات کے دوسرے حصے پر غور کرنا بھول گئی تھی۔ ہاں تو سناؤ کیسے مزاج ہیں اسپیشل لیڈی؟ وہ مذاق سے بولا۔ میں لیڈی نہیں ہوں، سنا تم نے؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ تم جینٹس میں بھی شمار نہیں ہوتی، سنا تم نے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ میں لیڈی کہلانے کی عمر سے بہت چھوٹی ہوں ابھی۔ اچھا پھر باقی خواتین کے لیے تو لیڈیز فرسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تمہارے لیے کیا استعمال ہوگا؟ گرلز فرسٹ، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، اس کے لیے تو نئی ڈکشنری ایجاد کرنی پڑے گی۔ اچھا چلو خیر چھوڑو، دوسری طرف سے محاذ بند کر دیا گیا۔ ایک مزے کی خبر سنو۔ ہاں پلیز سناؤ۔ تمہیں پتہ ہے کھاری کی شادی ہو رہی ہے؟ ہائے، کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کھاری کی، افتخار احمد عرف کھاری، وہی لڑکا جو اس روز تمہارے گھر ملا تھا، جو گاؤں سے آیا تھا اور جس کی بندر والے کے جوڑے کے بارے میں کچھ ریزرویشنز تھیں۔ ہاں جی، لیکن یار وہ تو اس روز بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو لوگ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ تو بہت کم عمر سا لڑکا نہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کم عمر ہے کہ نہیں، تم ایک اور بات سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ جس لڑکی سے کھاری کی شادی ہو رہی ہے شی از جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف 9th کلاس۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تمہارے چچا کے ہاں پرانا جاگیرداری نظام رائج ہے جہاں کم عمر بچے بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں؟ ہرگز نہیں، دراصل یہ بات کچھ اور ہے۔ لڑکی گاؤں کے مولوی صاحب کی بیٹی ہے اور کھاری مولوی صاحب کی بیگم سے قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا۔ او، اس نے او کو طول دیتے ہوئے کہا، گویا کچھ اور چکر ہے۔ ارے توبہ، وہ نہیں، ایک تو تم لوگوں کی سوئی ایک ہی نقطے پر اٹک جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے کھاری کا مولوی کے گھر آنا جانا تھا۔ مولوی صاحب کی بیٹی کسی اسکول میں زیر تعلیم ہے اور میٹرک کا امتحان دے رہی ہے۔ اچانک ہی مولوی صاحب کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ سردار چچا سے درخواست کرنے لگے کہ ان کی بیٹی کی کسی مناسب جگہ شادی کروا دیں۔ چچا ٹھہرے ہمدرد اور محبت کرنے والے آدمی، کھٹ سے کھاری کا رشتہ پیش کر دیا۔ اس کے پیچھے ان کی کیا لاجک ہے یہ تو وہی جانتے ہوں گے۔ بہرحال یوں ہوا کہ کھٹ رشتہ پٹ نکاح ہو رہا ہے۔ تائی صابرہ نے مجھے کال کر کے ساری کتھا سنائی ہے اور دعوت دی ہے کہ کم از کم میں یہ تاریخی شادی ضرور اٹینڈ کروں۔ میں نے پوچھا اگر میں اپنے ساتھ اپنے کچھ اور مہمان بھی لانا چاہوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگی مسئلہ کیوں ہوگا، تم کچھ چھوڑ سینکڑوں مہمان لے آؤ، لہٰذا میں نے تمہارا بھی بتا دیا ہے سردار چاچا کو۔ کھاری کا نکاح بھی اٹینڈ کر لو گے اور گاؤں اور سردار چاچا کا فارم ہاؤس بھی دیکھ لو گے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے جانے میں، سب بورنگ ہے۔ خدیجہ فاطمہ خالہ کو بھی کہا ہے میں نے، دیکھو ان کا کیا موڈ بنتا ہے۔ کھاری ان سے بھی ملا تھا نا جب آیا تھا۔ خیر باقیوں کی چھوڑو، تم بتاؤ چل رہے ہو نا؟ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ کہاں گم ہو گئے ہو، بتاؤ نا؟ پوچھا کیا تم نے؟ یہ پوچھا ہے کہ چل رہے ہو کھاری کے نکاح پر کہ نہیں؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اف بھائی، کبھی کبھی تم نان سٹاپ بولتی ہو نا، کوئی کوما نہ فل سٹاپ۔ اس نے طویل سانس لینے کے بعد کہا، میری سمجھ میں تو آنے دو، معاملہ کیا ہے؟ تم کبھی کبھی بری طرح شرمندہ کر دیتے ہو، وہ جھینپ کر بولی۔ یہ تو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، پھر بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کا دل دکھ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ نیچی آواز میں بولی، تو پھر بتاؤ نا، چلو گے نا کھاری کے نکاح پر؟ اگلے لمحے اس کے لہجے کا جوش واپس آ گیا۔ میں کیا کروں گا وہاں جا کر، میں عبداللہ تو ہوں نہیں جو بیگانی شادی میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ میں نے تو سردار چچا سے بات بھی کر لی تھی، چلو اب منع کر دوں گی، ہمارا انتظار نہ کریں۔ ہمارا؟ وہ فوراً بولا، تم تو جاؤ نا، تم اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہو۔ نہیں، میں نے بھی کیا کرنا جا کر، ویسے بھی فائنل سیمسٹر سر پر ہے۔ اوہ، وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کب ہے یہ شادی؟ 7-8 دن کے بعد۔ چلو پھر پلان کرتے ہیں جانے کا، میں سمجھا کل پرسوں ہی ہو رہی ہے، اتنی جلدی جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا نا؟ ہیں واقعی؟ اس کے لہجے میں بشاشت دوبارہ جھلکنے لگی۔ واقعی تم پلان کرو گے وہاں جانے کے لیے؟ ہاں ضرور، ہوگا تو دلچسپ ایونٹ۔ ہائے مجھے یقین نہیں آ رہا، اس کا لہجہ خوشی سے لرزنے لگا۔ میں نے فارم ہاؤس میں اور گاؤں میں بہت سی ایسی باتیں نوٹ کی تھیں جو کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کو دل چاہتا تھا، مگر میرے ارد گرد کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ان پوائنٹس کو سمجھے، جن سے وہ شیئر کیے جا سکیں۔ اگر تم وہاں چلو گے تو یقیناً تم سے ڈسکس کیے جا سکیں گے۔ کیوں نہیں، ہم ضرور ہر پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ لیکن تم آج کل مصروف کہاں ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تم نے اپنے ڈیڈی سے سیزنل آف لیا ہوا ہے۔
میں یہاں ہی ہوں تمہارے شہر میں۔ کل رات ایک میوزیکل کنسرٹ تھا، میں نے ایک گروپ کے لیے گٹار بجایا۔ ارے تمہیں گٹار بجانا بھی آتا ہے؟ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سیکھا تھا، اس کے بعد وقت ہی نہیں ملا پریکٹس کرنے کا۔ پچھلے 2 دن سے اس کی پریکٹس کر رہا تھا اور رات کچھ لوگوں کے سامنے بجانے کا مظاہرہ کیا، مگر میری یہ کوشش فارغ ہی تھی، مزہ نہیں آیا۔ تم مجھے بھی بتاتے، میں بھی آتی ہوں تمہاری پرفارمنس دیکھنے۔ ہاں مجھے یہ خیال آیا تھا، لیکن پھر میں نے تمہیں اس کا نہیں بتایا، اس لیے کہ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ پہلے جو تم ہر اس جگہ آن موجود ہوتی تھی جہاں میں کوئی سوانگ بھرے کسی کام میں مصروف ہوتا تھا، وہ اتفاقات محض مجھے اور تمہیں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے تھا یا دل سے دل کو راہ ہونے والا معاملہ ہے؟ میرا یہ ٹیسٹ ٹوٹلی فیل ہو گیا۔ وہ ہنسا۔ تمہارا مطلب ہے دل سے دل کو راہ ہونے والا معاملہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ اتفاقات محض ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے تھے۔ ان اتفاقات کی پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا دل بجھ سا گیا۔ ان کی ضرورت اس لیے تھی کہ شاید میری لگن سچی ہے، شاید اللہ مجھے کوئی درست راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے ہوں کو کھینچتے ہوئے کہا، مطلب تو خیر ابھی مجھے خود نہیں پتا، جب پتہ چلے گا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ اچھا تو پھر کھاری کی شادی پر جانا ڈن ہے نا؟ اس نے خواہ الجھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے واپس اسی موضوع پر جاتے ہوئے کہا۔ بالکل ڈن ہے۔ ہائے میں ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، کتنا مزہ آئے گا۔ سوچ لو، اچھی طرح جانچ لو معاملہ کیا ہے، یہ نہ ہو کہ کم عمر لڑکے لڑکی کا نکاح کرانے کی اطلاع پر پولیس وہاں چھاپا مار رہی ہو اور نکاح اٹینڈ کرنے کے چکر میں سب باراتی بھی گرفتار ہو جائیں۔ اس نے شرارتاً کہا۔ میرے سردار چچا بہت سمجھدار بندے ہیں، وہ کوئی فضول اور بچگانہ فیصلے نہیں کرتے جناب، اس نے جتایا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ اچھا اب ماما آ رہی ہیں، میں فون بند کر رہی ہوں، وہ ساری رات میرے کمرے کی لائٹ آن رہنے پر سخت ناراض رہتی ہیں مجھ سے۔ فوراً لائٹ آف کرو اور سو جاؤ اب۔ ہاں یہی کرنے لگی ہوں۔ اوکے دین، ٹیک کیئر۔ ٹیک کیئر۔ ہاں ایک بات اور۔ بولو۔ تم نے صرف میری خوشی کے لیے کھاری کے نکاح پر جانے کی حامی بھری ہے نا؟ تھینک یو سعد۔ تمہارا مایوس ہوتا لہجہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ تم ہنستی مسکراتی مجھے بہت اچھی لگتی ہو ماہنور۔ ہنستی رہا کرو، خوش رہا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ تھینک یو اگین، اس نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا اور فون بند کر کے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جب بھی میں بری طرح ڈپریسڈ ہوتا ہوں کسی نہ کسی طرح تمہاری آمد ہو جاتی ہے اور میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر تمہاری کال نہ آتی تو میں 8 پہروں کے مسافر کی مسافرت پر غور کرتا کرتا نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتا۔ تم نے مجھے ایک بار پھر ڈپریشن میں جانے سے بچا لیا۔ تمہارا کردار میری زندگی میں آپ ہی آپ اہم ہوتا جا رہا ہے ماہنور۔ میں اس صورتحال پر خوش بھی ہوں، مگر اس اختر سرکار کی باتیں میرے ذہن سے محو نہیں ہو پاتی، اسی لیے تمہارے بارے میں سوچ کر ڈر بھی جاتا ہوں۔ خیر تمہارے لیے نہ جانے کیوں میرے دل سے دعا نکلتی ہے، تم اتنی معصوم ہو اور نیک نیت ہو کہ میرا دل تمہارے لیے دعا گو رہتا ہے۔ تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو، خوش رہو۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا سوچتا نہ جانے کس وقت سو گیا تھا۔ اس پر اس مختصر سے مکان کو گھر بنانے کی دھن سوار تھی۔ ایک 52 صفحوں کے میگزین نے اس کی زندگی کے کئی رخ بدل کر رکھ دیے تھے۔ زندگی کتنی اہم ہے، اسے گزارنے کا کوئی خاص ڈھنگ، ایک خاص سلیقہ ہونا چاہیے۔ مکان مکینوں کو سر پر محبت کا احساس دلاتے ہیں، لیکن گھر کا درجہ مکان سے بہت اونچا ہے۔ گھر مکینوں کو ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا احساس دیتے ہیں۔ گھروں کے مکینوں کے دکھ سکھ، ہنسی خوشی، غم آنسو سانچے ہوتے ہیں۔ گھروں میں صرف رہا نہیں جاتا، گھروں میں زندگی گزاری جاتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے لوازم بتیرے ہیں۔ اب یہ تو انسان کی استطاعت پر منحصر ہے کہ کتنے لوازم وہ اپنے لیے کر سکتا ہے۔ وہ بھی مکان کو گھر میں تبدیل کرنے کے لوازم جمع کرنے کے چکروں میں مصروف تھی۔ گندم کے دانے، چاول اور جن بوریوں یا تھیلوں میں ان کے مکان میں اناج آتا تھا، اپنے اختتام تک انہی میں پڑے رہتے تھے۔ اس نے ارد گرد کے گھروں میں جھانک کر دیکھا، لوگ اناج رکھنے کے لیے بھڑولے بنواتے تھے۔ بھڑولے اس کی استطاعت سے بہت آگے کی چیز تھے، سو اس نے ابا جی کے شاگردوں کے ذریعے کباڑ سے گھی کے پرانے کنستر منگوا کر انہیں دھو مانجھ کر یہ اناج ان میں منتقل کر دیے۔ مسالے کی تھیلیاں جو مختصر سے باورچی خانے کی دیواروں میں ٹھکی کیلوں پر لٹکی رہتی تھیں، سستے پلاسٹک کے رنگ برنگے ڈبوں میں بھر کر ایک نیچی تپائی پر سجا دیے۔ لہسن، پیاز اور سبزی رکھنے کی ٹوکریاں بھی اس نے پھیری والے سے اپنی 9ویں جماعت کی استعمال شدہ رجسٹر اور کاپیاں دے کر خریدی تھیں۔ دیکھ لینا، میں اسی طرح اس مکان کی حالت بدل کر رہوں گی، وہ دل ہی دل میں عہد کرتی پھرتی تھی۔ یہ بات اماں کے سامنے کہنے کا حوصلہ ابھی اس میں نہیں آیا تھا۔
اسے معلوم تھا جواب میں وہ دنیا کے سامان کی فکر کرنے پر نہ جانے کیا کیا باتیں سناتی، لہٰذا وہ اپنے خاموش منصوبوں پر خاموشی سے عمل کرنے کے پروگرام ترتیب دیتی رہتی۔ اماں اسے 10ویں کے لیے اسکول نہ بھیجنے کا اعلان کر چکی تھی۔ وہ اماں کے اس اعلان پر مصلحتاً خاموش تھی۔ اسے یقین تھا کہ 9ویں کا امتحان جس اچھے طریقے سے وہ دے چکی تھی، اس کا رزلٹ اسکول سے اسے وظیفہ بھی دلوانے والا تھا، اور اپنے لیے ایک دلیل بھی کہ کیوں اس کا 10ویں ریگولر طالبہ کا حیثیت سے ہونا ضروری تھا۔ اس کا ذہن ان دنوں اتنے منصوبے بنانے میں مصروف تھا کہ اسے اماں ابا کے درمیان ہونے والی گھسر پھسر کے غیر معمولی پن کا احساس ہی نہیں ہوا، اور شاید مزید کچھ دن یہ احساس نہ ہوتا اگر اس شام جب وہ چھت سے دھلے کپڑے اتار کر سیڑھیاں اترتے ہوئے کھاری کو اماں کے پاس بیٹھے نہ دیکھ لیتی۔ کھاری کا اماں کے پاس سپارے کا سبق لینے آنا بھی معمول کی بات تھی۔ اگر وہ کھاری کو روتے ہوئے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے نہ دیکھ لیتی۔ اس منظر پر وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ اس بیچارے نے ایسا کیا کیا ہے جو معافیا مانگ رہا ہے؟ اس نے آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو چل رہی تھی، عین ان سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی جن کے نیچے بچھی چارپائی پر وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بہن جی، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کھاری کے الفاظ نے اس کو تجسس میں ڈال دیا۔ وہ کس قابل نہیں تھا جو یوں منتیں کر رہا تھا؟ وہ ایک سیڑھی مزید نیچے آ گئی۔ تمہیں کیا پتا کھاری تم کس قابل ہو کس قابل نہیں ہو؟ یہ فیصلہ تم نے نہیں، اللہ نے کرنا ہے۔ مینوں آپ نو پتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، میں ان پڑھ جاہل، نہ میرا کوئی آگا نہ پیچھا، گھاس بوٹ نکالنے والا جانور، اس کو پٹھے ڈالنے والا، جانوراں کے ساتھ جانوراں والی زندگی گزارنے والا۔ تسی لوگ اس دے نال کیسا ظلم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ کس کے ساتھ ظلم ہونے کی بات کر رہا ہے؟ سعدیہ ایک سیڑھی مزید نیچے کھسکی۔ کھاری، تمہیں میری بات کا بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تمہیں چودھری صاحب کی بات پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ ماں کا لہجہ سخت ہوا۔ چودھری صاحب کی چھوڑیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی صفائی دی تو ہے، مگر کوئی پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں۔ تم نے مجھے بھی وہ بات سنا لی، اماں نے کہا۔ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے تھا، غصہ تو مجھے آنا چاہیے تھا۔ سعدیہ کی اس حرکت پر مجھے اسے جوتے مارنے چاہیے تھے، لیکن دیکھ لو، مجھے غصہ نہیں آیا، نہ میں ناراض ہوں، اماں کہہ رہی تھی، اور سعدیہ کی اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا کہ کان کھڑے ہونے کا محاورہ جو اس نے اردو کی کتاب میں پڑھا، اس کا مطلب اس نے کیا سمجھا تھا، اور شاید بورڈ کے امتحان میں وہ اس محاورے پر غلط جملہ لکھ آئی تھی۔ کیونکہ مجھے پتا ہے، میرا یقین ہے کہ تم دونوں اس معاملے میں معصوم ہو۔ تمہیں اپنی بچکانہ خوشی میں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا تم دونوں کو وہاں اکیلے دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ سعدیہ ایک سیڑھی مزید نیچے کھسکی۔ اور بہن جی، تسی سعدیہ سے بھی پوچھا ہے کہ نہیں؟ اب کھاری کی بھیگی آواز اس کے کانوں سے زیادہ واضح ہو کر ٹکرا رہی تھی۔ پوچھ لیں گے سعدیہ سے بھی، اماں کے لہجے میں ناگواری تھی۔ وہ لڑکی ہے، اتنا تو اسے پتہ ہی ہے کہ آج نہیں تو کل اس کے ہاتھ ہمیں پیلے کرنے ہی ہیں۔ پڑھا ہم اسے سکتے نہیں تو گھر میں یوں ہی بٹھا چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر چودھری صاحب اسے عزت آبرو کے ساتھ تمہارے ہمراہ رخصت کرا کر لے جائیں گے تو ہمارے لیے اور خود اس کے نصیب کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دھن دھنا دھن دھن۔ منجنیق کے گولوں کے بارے میں تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے جماعت کی ایک لڑکی نے منہ سے گولوں کے برسنے کی جو آواز نکال کر سنائی تھی، اور جس پر باقی لڑکیاں کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھیں، وہی آواز سعدیہ کو اپنے آس پاس کہیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد کھاری اور اماں کے درمیان تقریباً پون گھنٹہ بحث چلتی رہی تھی۔ سعدیہ نے اس بحث کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ کھاری اپنی کم حیثیتی اور سعدیہ کی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ اماں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے باور کرا رہی تھیں کہ ان کا فیصلہ اٹل تھا، اور ان کے نزدیک ذات، برادری، پیشے، قبیلے اور معاشرتی حیثیت کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ نیک نیت انسان کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ کھاری کے خیال میں وہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، اسے گناہ گار نہ کیا جائے۔ سعدیہ نے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا۔ اس ساری گفتگو کا مرکزی موضوع خود اس کی اپنی ذات تھی، اور اس کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ اس کے لیے کیا فیصلے کیے جا رہے تھے۔ اس ساری گفتگو کو سن کر اسے سمجھنے اور ہضم کرنے میں کچھ وقت لگا، اور اپنے رد عمل کا تعین کرنے میں تھوڑا وقت مزید ضائع ہوا۔ لیکن جب وہ دل و دماغ میں چھڑی جنگ پر قابو پاتی آہستہ قدموں سے باقی کی 4 سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ اس طرح نارمل تھی جیسے اس نے کوئی غیر معمولی بات سنی ہی نہ ہو۔ مجھے یہاں سے لے چلو کھاری، اس نے بچوں کی طرح روتے بلکتے کھاری کے عین سامنے جا کر کھڑے ہو کر کہا۔ کھاری اور آپا رابعہ دونوں ہی اس غیر معمولی لہجے اور پورے اعتماد انداز پر رونا دھونا بھول کر منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پاس ٹھکانہ ہے، تمہارا آگا پیچھا کوئی نہیں تو سب کو، اور تمہیں اس کا پتہ تو ہے نا، اس نے کہا۔ یہاں تو جھوٹ کا راج ہے، جھوٹے بھرم اور جھوٹی کہانیاں۔ اس نے آپا رابعہ پر ایک نظر ڈالی۔
یہاں تو کوئی اپنے متعلق ذرا سا بھی پر یقین نہیں، یہاں تو سوال کوئی اور کیا جاتا ہے، جواب کچھ اور ہی ملتا ہے۔ مجھے اس منافقت بھرے مکان سے وہاں لے چلو جہاں تم رہتے ہو۔ اس کے لہجے میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت تھی یا حقارت، آپا رابعہ سوچتی رہ گئی۔ میں؟ کھاری کے کھلے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا، پر سعدیہ باؤ، اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنی چادر پکڑنے کی کوشش کی جو اس کی گریہ زاری کے دوران چارپائی پر کہیں گر گئی تھی۔ تساں کو سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں کھاری، مگر اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے لے چلو۔ سعدیہ نے ایک دم گھٹنوں کے بل کھاری کے سامنے بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، جہاں تم رہتے ہو ہم وہاں ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بنا لیں گے، جو مکان نہیں ہوگا، گھر ہوگا۔ پر سعدیہ باؤ، آپ پڑھے لکھے بندے ہو، ڈاکٹر بننا ہے تساں، میں تے صاف ان پڑھ، نہ عقل نہ تمیز، میں اس قابل بھی نہیں تے سر کس طرح اٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں نہیں پتا کھاری تم کتنے قسمت والے ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو۔ تمہارے سر پر ایک عزت والے بندے کا ہاتھ ہے جو تمہیں پیار کرتا ہے، اپنا کہتا ہے، باپ نہیں پر باپ بن کر دکھاتا ہے۔ یہاں تو نام کا باپ ہے پر پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ نہیں۔ وہ حقارت بھرے انداز میں بولی، تمہاری ماں نہیں تو تم اب تک برداشت کر چکے ہو، مان چکے ہو کہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ یہاں تو ماں ہے، مگر وہ ماں کے نام پر صرف جبر ہے، حاکم ہے، جس کی حاکمیت میں چھوٹے بندے کی تو مجال ہی نہیں، چوں بھی کر جائے۔ وہ ایک بار پھر آپا رابعہ کی طرف دیکھ کر بولی، اوپر سے دنیا ایسے ماں باپ کو اللہ والے لوگ مانتی ہے جو سارے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ زندگی یوں نہیں یوں گزارنی چاہیے۔ اللہ کا واسطہ ہے کھاری، جو یہ موقع بنا ہے مجھے یہاں سے نکالنے کا تو ضائع نہ کرو، مجھے یہاں سے نکال کر لے چلو۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کھاری کے سامنے جڑ گئے۔ نہیں سعدیہ باؤ، ابھی تساں ڈاکٹر بننا ہے، اونچا بندہ بننا ہے، ان کاموں میں پڑھ کر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کھاری نے چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ کر گویا اس چادر کی پناہ میں جاتے ہوئے کہا، اچھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ دونوں مجھے ڈاکٹر بنائیں گے؟ سعدیہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا، یہ جس آئی پر آئے ہوئے ہیں نا، اس نے مزید ایک گستاخانہ نظر آپا رابعہ پر ڈالی، یہ مجھے کسی سے بھی جو ان کے ہاتھ لگا، چاہے وہ کوئی لولا لنگڑا اندھا فقیر ہی کیوں نہ ہو، بیاہ دیں گے۔ پھر میں ساری عمر بھی ٹکرے مارتی رہوں گی جس طرح اب مار رہی ہوں، تو مجھے باہر نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں کھاری کی طرف دیکھتے ہوئے منت، سماجت اور لجاجت اتر آئی۔ کھاری ان نظروں سے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا جواب دے۔ میں تو دل سے چاہتا تھا سعدیہ باؤ تسی ڈاکٹر بنو، یا آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو پتہ نہیں کاہے دا غصہ ہے، ماں پیو سے دل برا نہیں کرتے، کوئی وقتی ناراضی رنجش جھگڑا ہو گیا ہے تو غصہ تھوک دو، بہن جی نے خود تساں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک بوتا سا جواب دینے کی کوشش کی۔ تم چاہتے ہو نا میں ڈاکٹر بن جاؤں؟ سعدیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آہو جی میں تو دل سے چاہتا ہوں۔ کھاری نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ پھر تم ہی ہو جو مجھے ڈاکٹر بنا سکتے ہو، سعدیہ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں؟ کھاری کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ ناقابل یقین بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں تم۔ کھاری تم مجھ سے شادی کر لو، خدا کے واسطے تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ اس کی بات کا مکمل جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر منتوں ترلوں پر اتر آئی۔ کھاری نے ایک بار پھر گھبرا کر آپا رابعہ کی طرف دیکھا جو یہ ساری گفتگو بت بنی سن رہی تھی۔ تم نے دیکھا میں جو کہہ رہی تھی وہ غلط تھا یا درست؟ کھاری کو اپنی طرف دیکھتے پا کر انہوں نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پتا کہ تم کس قابل ہو، کس قابل نہیں ہو، یہ راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کھاری نے ان کی بات سن کر لاشعوری طور پر سر ہلایا۔ سن رہے ہو نا اس کی باتیں؟ آپا رابعہ نے دکھ اور ناراضی کے ساتھ سعدیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو نا اس کے تیور؟ اب کہ ان کا چہرہ کھاری کی طرف تھا جو اس ساری صورتحال پر اس طرح سٹپٹایا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اب اس رویے اور ان تیوروں کے ساتھ اسے اور کہاں دھکا دوں؟ آپا رابعہ نے ہاتھ ملتے ہوئے بیان کرنے والے انداز میں کہا، اور کون ہے جو ہمارے عذاب سمیٹے گا؟ کون ہے جو اس لڑکی کو خوش ہو کر اپنی زندگی میں جی آیا نو کہے گا؟ یہ تو تم ہو کھاری، بھاگ لگیں تمہیں۔ اور چودھری صاحب ہیں، اونچا رہے ان کا شملہ صدا، جو ہم سفید پوشوں کی سفید پوشی کے اندر نظر آتے جھول اور سوراخ دیکھ کر بھی چشم پوشی کر سکتے ہو۔ اور مجھے بتاؤ کس در پر لے جاؤں اسے؟ وہ دائیں بائیں ہلتے ہوئے رونے لگی تھیں۔ بہن جی، کھاری نے بے اختیار ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کو ہاتھ بڑھایا اور پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا ہاتھ واپس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک تیری منتیں کر رہی ہے یہ کھاری بیٹا، لے جا اسے یہاں سے، نکال کر لے جا، منافق باپ اور مشکوک ماں کے چنگل سے آزاد کرا لے اس کو۔ انہوں نے بھی جذباتی انداز میں کھاری کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کھاری نے کانپتی نظروں سے روتی بلکتی آپا رابعہ کو دیکھا اور پھر انہی کپکپاتی نظروں کو اٹھا کر سامنے کھڑی سعدیہ تک لے گیا۔ وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر
مرنے جینے کے درمیانی عرصے کی سی کیفیت تھی۔ کھاری نے ایک بار اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا، جن کے سامنے بار بار منظر دھندلے ہو رہے تھے۔ بند کر کے آنکھیں دوبارہ کھول کر اسے کچھ صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے باری باری رابعہ آپا اور سعدیہ کی طرف دیکھا اور سر جھکایا۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ پستئی رنگ کی شرٹ اور بلیک ٹائٹس میں اپنے کندھوں تک آتے کالے سیاہ بال کھولے وہ صوفے پر بیٹھی کسی سے مخاطب تھی۔ سعد کو یہ منظر خوشگوار اور دلچسپ لگا۔ اس نے اس کے سیاہ جوتوں پر نظر ڈالی اور اس کے پیچھے کھڑکی پر تنے فان کلر کے بھاری پردے کو دیکھا۔ نادیہ اور نادیہ سے متعلق ہر چیز آسودگی کا تاثر دے رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا نادیہ کے چہرے کا تناؤ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً اس نے کسی ہلکے شیڈ کی لپسٹک یا گلوس بھی لگا رکھا تھا۔ ہاں، تمہارے لہجے میں اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کھنک ہونی چاہیے۔ مجھے کافی دنوں سے یہ منظر دیکھنے کی چاہت تھی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ جاؤ، باتیں مت بناؤ۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کتنے دنوں بعد مجھے کال کیا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میں پچھلے دنوں اتنا مصروف رہا کہ اسکائپ پر آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عام کال تو اب تم رسیو ہی نہیں کرتی ہو، اس نے شرارتاً کہا۔ ہاں، میں ہیلسنکی کی میئر جو ہو گئی ہوں، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ کوئی ناممکن بات نہیں، تم فینیش پرچم اٹھا کر کھڑی ہو جاؤ۔ شاید کوئی دن آئے جو اتنے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہو چکے ہوں کہ تم وہاں پر کسی چھوٹے موٹے عہدے پر تو فائز ہو سکو۔ ہے مائنڈ یو مسٹر سعد، میں یہاں اسٹوڈنٹ ویزا پر موجود ہوں۔ میرے پاس اس ملک کی قومیت ہے، نہ پاسپورٹ۔ پچھلے کچھ سالوں میں جتنی قومیتیں اور پاسپورٹ تمہارے بدلے ہیں، شاید ہی کسی کے بدلے ہوں۔ ہاں، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ جبھی تو میں کسی بھی چیز کے بارے میں پریقین نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ ذرا سا بدل گیا تھا۔ کیا مطلب پریقین نہیں ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ سعد، تم ہی بتاؤ، میرا وطن کون سا ہے؟ میری زبان، میری قومیت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں مسلم ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ کچھ پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ سعد کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ اس کو اس سوال کا جواب سوچنے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ نہیں پتا نا، وہ طنزاً مسکرائی۔ مجھے بھی نہیں پتا، مجھے واقعی نہیں پتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ سعد نے کچھ دیر اس کے وحشت بھرے انداز کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم وہی ہو نادیہ جو تم چاہتی ہو کہ تمہیں ہونا چاہیے، اس نے نرمی سے کہا۔ جواب میں نادیہ نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ بعض اوقات ہمیں پوری آزادی مل جاتی ہے اپنی راہیں متعین کرنے کی، اپنے بارے میں کھل کر فیصلہ کرنے کی۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اور مانتا بھی ہوں کہ یہ سچویشن بہت کنفیوزنگ ہوتی ہے، جس میں آزادی تو پوری مل جائے مگر گائیڈ لائن کوئی نہ ملے۔ آپ چلتے جاؤ، آپ راہیں متعین ہوتی جائیں، لیکن جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی کوئی شناخت قائم کرنی چاہیے، وہ بہت لکی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ خود کے لیے خود فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی سوشل موریلٹی اینڈ ویلیوز، کوئی خاندانی سسٹم اور کوئی مذہبی حدود و قیود اس پر پریشر نہیں ڈال رہی ہوتی۔ کسی آزاد پنچھی کی طرح اپنی پرواز کے روٹس خود متعین کرنا بڑی عیاشی ہوتی ہے جناب۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط سوچ، غلط قدم، غلط انتخاب اگر ثابت ہو جائے تو خود اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا نادیہ بلال، تم بھی وہی ہو جو تم چاہتی ہو کہ تمہیں ہونا چاہیے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ وہ اٹھ کر ذرا فاصلے پر رکھے روم فریج کی طرف گئی اور اس میں سے اسٹرابیری کے جوس کا ٹن نکال کر صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ لیکن میں تو اپنے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائی کہ مجھے کیا ہونا چاہیے، جبکہ اس نے منہ بناتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ شیکھر کے سامنے میں دعویٰ کر چکی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ بھی پاکستانی مسلمان۔ اس دعویٰ کے جواب میں شیکھر نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ایسا لگتا تو نہیں۔ اس کا مطلب ہے نادیہ، تمہارا دعویٰ اس سے مختلف ہے جو دراصل تم ہو۔ پھر میں ایسا کیا کروں جو ویسی نظر آؤں جیسا میں نے دعویٰ کیا؟ پہلے تم یہ فیصلہ کر لو تم کیا ہونا چاہتی ہو۔ اور ہاں، نظر آنے اور ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے، یاد رہے۔ اور جب فیصلہ کر لو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن تمہاری رسائی سے باہر نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے خود سے پوچھ تو لو۔ ٹھیک ہے، نادیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو سیدھا کیا۔ ہو سکتا ہے جب ہم اگلی بار بات کریں تو میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ ہاں، اچھی بات ہے، کنفیوژن میں رہنے سے بہتر ہے انسان یکسوئی حاصل کر لے۔ سعد نے کال ختم کرنے سے پہلے کہا اور اس کال میں آخری نظر نادیہ پر ڈالی۔ اس کی ٹی شرٹ پر لکھے الفاظ ایک نظر میں ہی پڑھے جا سکتے تھے۔ ریلیجن شوڈ بی یوزڈ ٹو برنگ پیپل ٹوگیدر، ناٹ بلو دیم اپ۔ اس نے نادیہ کی ٹی شرٹ کے الفاظ پڑھے اور زیر لب مسکرا دیا۔ سر، کیا آپ آج رات ڈنر گھر پر ہی کریں گے؟ یہ راضی تھا جو انٹرکام پر ان سے پوچھ رہا تھا۔ راضی غریب میرا سارا دن گھر پر رہنے پہ پریشان ہو گیا شاید،
انہوں نے راضی کی بات سن کر دل میں سوچا۔ یقیناً اس کا جواب مختصر تھا۔ اوہ شیور سر، راضی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اس روز وہ اور اس کا ماتحت عملہ ایک امتحان سے گزر رہا تھا۔ رات کو ایک امتحان اور سہی۔ سر، زوفی اپنے ہاتھ سے بلیک پیپر پرانس تیار کر رہی ہے اور فش ان وائٹ ساس بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ لینا چاہیں تو بتائیں۔ اس نے اپنے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باس اس کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ سوری راضی، آج میرا سی فوڈ کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، یہ مینیو پھر کبھی سہی۔ انہوں نے ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے اپنے پیچھے دیوار میں جڑی کھڑکی سے پار دیکھا۔ تحد نظر سر اٹھائے اونچے سرسبز درخت ان کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر سر، راضی کے چہرے کی مسکراہٹ لمحہ بھر کو غائب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اسے دوبارہ اسی جگہ سجا لیا جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ ٹینڈوں کا دلمہ بنانا آتا ہے زوفی کو؟ انہوں نے ہنوز سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹینڈوں کا کیا سر؟ راضی کی آواز اس فرمائش پر بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اور خرفے کا ساگ؟ سر ایک منٹ سر، میں نوٹ کر لوں ذرا۔ راضی نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پینسل پکڑے۔ اور مکھنڈی حلوہ۔ وہ شاید راضی کی کوئی بات سنے بغیر اپنی دھن میں بولے چلے جا رہے تھے۔ ٹینڈوں کا کیا تھا سر، اور ساگ کون سا؟ راضی کچھ الفاظ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اور حلوہ سر، کس چیز کا حلوہ؟ وہ پیشانی پر ہاتھ ملتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے ہی پوچھ رہا تھا کہ انٹرکام دوسری طرف سے بند کر دیا گیا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے تیزی سے ایک بار پھر اپنی پیشانی مسلی اور ڈرتے ڈرتے دوبارہ ٹاپ فلور پر موجود آفس ایکسٹینشن کا نمبر ملایا۔ 1 2 3 بار بیل بجی لیکن فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ آج کا ڈنر نہیں، کیریئر کا سب سے بڑا امتحان ہے زوفی۔ کچھ دیر بعد اس نے پینٹری میں راشن کے جار چیک کرتی زوفی کو سنایا۔ آج کا ڈنر ہی نہیں، آج کا لمحہ لمحہ ایک امتحان ہے ڈارلنگ۔ زوفی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سر پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں آٹا کس فلور مل سے آتا ہے اور چاول کی کوالٹی کیا ہے۔ وہ کوکنگ آئل کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں اور مسالہ جات کی کوالٹی جانچنے کے لیے ان کے نمونے بھی منگوائے ہیں۔ اوہ خدایا خیر، راضی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر ہمیں نئی ایکسٹینشن دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اب ہمارے امیڈیٹ باس سعد سلطان ہوں گے۔ فیصلہ ریورس ہو چکا ہے راضی۔ اپنی فائل سے گروسری بلز نکالو پچھلے 3 ماہ کے۔ سر پوچھ رہے ہیں کہ سرونٹس کو سہولت کی مد میں کس طرح کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ زوفی نے سب جار چیک کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، دعا کرو باس کے سر پر چڑھے اس جنون کی مدت صرف ایک ہی دن ہو۔ راضی نے اپنے آفس کی طرف جاتے ہوئے کہا، اور ہاں، تم کچن ٹیبل پر رکھا وہ پیپر پڑھ لو جو آج کے ڈنر کا مینیو ہے۔ میری دعا ہے وہ سب تمہیں یا دونوں کوکس میں سے کسی ایک کو بنانا آتا ہو۔ راضی آفس اور زوفی کچن کی جانب مڑ گئی۔ ٹینڈوں کا تسمہ، گھرخے کا ساگ اور بٹھنڈے کا حلوہ۔ زوفی نے راضی کے ہاتھ کا لکھا مینیو پڑھا۔ شام تک سب جاننے والوں کے کوکس اسے جواب دے چکے تھے، کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ زوفی تیز دماغ اور باہمت لڑکی تھی۔ رات بلال سلطان کی ڈنر ٹیبل پر جو ڈنر سرو کیا گیا تھا اس کی تعریف کرتے ہوئے بلال نے زوفی کی اگلی تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا تھا۔ مگر یہ کارنامہ تم نے کیسے سر انجام دے لیا ڈارلنگ؟ رات سونے کے لیے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے راضی نے زوفی سے سوال کیا۔ برین، زوفی نے اپنے سر کی طرف مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ ایسے کارنامہ سر انجام دینے کے لیے برین چاہیے، تھنکنگ برین۔ وہ مسکرائی، جو اتفاق سے تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی، راضی نے راستے میں رک کر اس سے جواب پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ باس صرف ناسٹیلجک ہو رہا تھا سویٹ ہارٹ۔ اسے ٹینڈوں اور ساگ کی شکل دیکھے عرصہ ہو چکا اور حلوہ بھی شاید کبھی نہیں کھایا، اسی لیے اس نے ان چیزوں کا نام لیا۔ تمہیں ان ڈشز کی ورائٹی سمجھنے میں غلطی ہوئی جو کہ ظاہر ہے باس سے دوبارہ نہیں پوچھی جا سکتی تھی، اور اس کے سلسلے میں مجھے کہیں سے مدد بھی نہیں مل رہی تھی۔ سو میں نے سوچا ناسٹیلجک کے باس کے لیے ڈشز میں رکھے ٹینڈوں، ساگ اور حلوہ کی جھلک ہی کافی ہوگی، اور تم نے دیکھا وہ کافی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مانتے ہو نا برین؟ اس نے ایک بار پھر اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں، راضی نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یو آر جینیس۔ وہ مسکرایا۔ اور ہاں، اس مینیو کے ذریعے مجھے ایک کلو ملا۔ زوفی بھی مسکرائی۔ وہ کیا؟ باس نے یہاں سے وہاں تک کوئی لمبی فلائٹ لی ہے اتنے سالوں میں؟ زوفی نے نیچے سے اوپر تک اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ ٹیل می۔ یقین کر لو، زوفی مسکرائی، جو لوگ یہ لمبی فلائٹ بھرتے ہیں انہی پر بڑھتی عمر کے دوران ایسے دورے پڑتے ہیں۔ ٹینڈوں کا تسمہ، گھرخے کا ساگ اور بھٹنڈے کا حلوہ، آٹے کی کوالٹی، چاول کی جنس، آئل کا حساب اور سرونٹس کی کیٹیگریز۔ مان لو راضی، اٹس another story of rags to riches۔ راضی نے اس کی بات پر غور کیا۔ ہوگی یار، اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن اب تو وہ ملینئر ہے اور یہی اصل میں میٹر کرتا ہے کہ وہ اب کیا ہے۔ ہاں مگر ٹینڈوں کا تسمہ اور گھرخے کا ساگ،
زوفی بال جھٹکتے ہوئے ہنسی۔ کم آن یار، چلو سوتے ہیں، بہت تھک گئے ہیں آج ٹنڈوں اور ساگوں کے چکر میں۔ وہ پہلے جو تھا اسے کسی نے نہیں دیکھنا، اس ملک کے سارے بڑے لوگوں کی ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ راضی نے زوفی کی کمر میں بازو ڈال کر آگے چلتے ہوئے کہا۔ خدیجہ نے کھلے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی اور گیٹ وے کی صفائی کرتی ملازمہ کو گیٹ بند کرنے کا کہہ کر خود سیدھی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ ملازمہ نے گیٹ بند کیا اور گیٹ وے پر ربڑ پائپ سے پانی کی بوچھاڑ کر دی۔ اسی دم باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ لو، ابھی بند کیا تھا، ابھی پھر کوئی آ گیا۔ وہ پائپ پھینکتے ہوئے بڑبڑائی اور آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ باہر کالے رنگ کی ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ ہاں جی، اس نے گاڑی کے قریب جا کر آنے والے سے پوچھا۔ آپ پلیز گیٹ پورا کھول دیں، مجھے گاڑی اندر لے کر جانی ہے۔ آنے والا ایک کم عمر لڑکا تھا جسے اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پر اندر تو میں پورچ دھو رہی ہوں جی، ساری جگہ پانیوں پانی ہوئی ہے، وہ بولی۔ آپ پلیز بعد میں دھو لیجیے گا، مجھے گاڑی اندر لے جانے دیں، آنے والے نے کہا۔ ملازمہ نے اس پر احسان کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مانجا جھٹک کر چھینٹے اڑاتے ہوئے گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ کون ہے بھائی؟ بیرونی دروازہ کھول کر فاطمہ باہر آئی۔ السلام علیکم، میں ہوں، اس نے گاڑی سے باہر نکل کر کہا۔ ارے وعلیکم السلام، آؤ بھائی آؤ۔ فاطمہ اس کو دیکھ کر مسکرائیں اور اسے لیے اندر لاؤنج میں آ گئیں۔ ہے تو عجیب سی بات، مگر کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ساتھ والے گھر سے آپ کے گھر میں کھڑی گاڑی نظر آ سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے صوفے پر بیٹھ کر پہلی بات کی۔ فاطمہ نے چشمہ درست کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اول تو دن کے اس وقت میں ساتھ والے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں، ہو بھی تو جھانک کر دیکھنے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں یہ گاڑی کھڑی ہے۔ البتہ ان کے اطمینان دلاتے جملے سے مطمئن ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھتا وہ البتہ پر پھر سے چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ البتہ کیا؟ البتہ یہ کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اوہ، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ تو ہے، مگر میرا خیال ہے تاڑنے والے 4 بجے سے پہلے تو گھر نہیں آتے۔ ہاں شاید، فاطمہ مسکرائیں۔ تو پھر اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ ڈرا ہوا نہیں، گھبرایا ہوا ضرور ہوں۔ وہ سوال بہت کرتی ہے اور ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو بتا کر ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوسری خالہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ خدیجہ کچھ ضروری کام نمٹانے گئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہے۔ اسے علم ہوتا کہ تم آ رہے ہو تو کل چلی جاتی، آج نہ جاتی۔ چلیں خیر، آپ تو ہیں نا، اس نے کہا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میرا یوں بے تکلفی سے بلا اطلاع چلے آنا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت اچھا لگا، مجھے تکلفات سے ویسے بھی سخت چڑ ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ مسکرایا۔ ماہنور کی ممی کو شاید اچھا نہ لگتا اس طرح میرا بغیر اطلاع کے آنا، اس لیے پوچھا۔ ماہنور کی ممی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتی ہیں، اس لیے ان کو وقت سے ادھر ادھر ہونا اچھا نہیں لگتا۔ ہم ٹھہرے بیکار ریٹائرڈ لوگ، ہمیں فرق نہیں پڑتا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ یہ بتاؤ، چائے پیو گے یا کافی؟ کچھ نہیں، آپ بس بیٹھ جائیں پلیز، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر یہ کھاؤ، وہ ڈائننگ ٹیبل سے ڈرائی فروٹ کی ڈش اٹھا لائیں۔ ٹھیک ہے، یہ چلے گا، لیکن اب آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ پستے کے خول اتارتے ہوئے بولی۔ وہ 2 یا 2.5 گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ بس اب میں چلتا ہوں۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ بس چل بھی دیے؟ انہوں نے وہ 2-4 پستے جو شروع میں اٹھائے تھے اور جنہیں وہ چھیلنے کے بعد کھانا بھول گئی تھی واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ بہت دیر سے بیٹھا ہوں، اب چلنا چاہیے۔ وہ دوسری خالہ ابھی بھی نہیں آئی۔ ہاں، اس کے کام زیادہ تھے، بینک کے چکر، پینشن ٹرانسفر کرانا، یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ، اور ڈاکٹر سے بھی اپائنٹمنٹ ہے، اس لیے وہ بھی 3-4 بجے تک ہی پہنچے گی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ فاطمہ خالہ، میں آپ سے کلوز لینے آیا تھا، میرے سوالوں کے جواب میں آپ بھی الجھ گئیں۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا۔ نہیں بیٹا، تمہاری باتوں نے میرے ذہن کے چند بند گوشے بھی کھول دیے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ وقت دو سوچنے کے لیے، ہو سکتا ہے کچھ کلوز مل جائیں اور راستے ادھر کو چل پڑیں جو تمہاری منزل ہے، فاطمہ نے خلوص سے کہا۔ جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ خالہ، ماہنور کی دوستی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ماہنور میری زندگی میں میری دوست بن کر یوں نہیں آئی جیسے میرے باقی دوست ہیں۔ ماہنور کا میری زندگی میں آنا غیر معمولی بات ہے، اسی لیے وہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ وہ ابھی معصوم ذہن کی مالک لڑکی ہے، بڑی بڑی اور الجھی ہوئی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ الجھ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور آخر میں ناراض ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے ناراض ہونے پر اسے منانے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، لیکن میں اسے الجھانا نہیں چاہتا، اسی لیے دن کے اس حصے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے نہیں بتائیں گی۔ تم فکر مت کرو، وہ مسکرائیں۔ ویسے الجھنے اور ناراض ہونے سے زیادہ اسے یہ بات بری لگتی ہے کہ اس کے بجائے کسی اور موضوع پر بات کی جائے، خصوصاً اگر میں کروں تو۔ وہ مسکرایا۔ میں تمہارے مزاج کو سمجھ گئی ہوں سعد بیٹا، تمہارے ذہن کی الجھنوں کو بھی سمجھنے لگی ہوں۔ اس روز میں حیران تھی، اس لڑکے کو اتنا تجسس کیوں ہے؟
آج سمجھ میں آیا کہ تم فرمائش کر کے مہنور کے ذریعے ہم دونوں سے کیوں ملے۔ مجھے یقین ہے ایک روز تم ضرور کھوج لگا لو گے اور اس کو ڈھونڈ نکالو گے، مگر میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے بیٹا۔ جی پلیز کہیے، اس نے کہا۔ مہنور بہت حساس اور معصوم لڑکی ہے، اس کی نیت بہت اچھی ہے۔ جو نیک نیت لوگ ہوتے ہیں صرف وہی اس دنیا میں پرخلوص بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا کوشش کرنا مہنور کبھی تمہارے ہاتھوں ہرٹ نہ ہو، کیونکہ تم سے دوستی کے معاملے میں وہ زیادہ ہی حساس ہے۔ میں جانتا ہوں فاطمہ خالہ، اس نے سر اٹھا کر مہنور کے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں سمجھتا بھی ہوں۔ میری یہی کوشش رہے گی کہ وہ کبھی میری وجہ سے ہرٹ نہ ہو۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، جواب میں وہ محبت سے مسکرا دیں۔ 3 دن رہ گئے ہیں باقی نکاح میں، بس کر دے اب یہ رونا دھونا، کوئی روٹی ٹک کر کھا دل سے، اپنی کوئی شکل صورت ٹھیک کر پتر جی۔ ماسٹر کمال نے کھاری کو چودھری صاحب کے سامنے لا کھڑا کرتے ہوئے چودھری صاحب کی نظر میں اپنے نمبر بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تو جھلا ہے ماسٹر کمال، پتہ نہیں کون سی بات دل سے لگا لی ہے اس نے۔ چودھری صاحب نے اٹھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹھو ادھر میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں اب میں نے کیا سوچا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، ماسٹر کمال دودھ پتی تو بنوا کر بھجواؤ ادھر، میں ذرا 2 باتیں کر لوں اس سے۔ انہوں نے ماسٹر کمال کو وہاں سے کھسکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تو بیٹا جی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چپ کر کے نکاح نہیں کرنا، ذرا ہلا گلا کریں گے۔ تیری کون سی بار بار شادی ہونی ہے؟ میں نے لاہور سے کیٹرنگ اور ایونٹ مینجمنٹ والوں کی پوری ٹیم بلوائی ہے۔ تیری شادی کو پورا گاؤں یاد رکھے گا کئی سال۔ لوگوں کو پتہ چلے گا چودھری سردار نے بچہ گود لیا تھا تو اس کے سارے شگن بھی پورے کیے۔ تمہارے جوڑے میں نے اس درزی سے سلوائے ہیں جس سے میں اپنے کپڑے سلواتا ہوں۔ تمہاری دلہن کے لیے بری چودھرائن خود تیار کروا رہی ہے۔ میں نے چیدہ چیدہ بڑے بڑے لوگ بلائے ہیں شادی میں شرکت کے لیے، اور تمہیں پتہ ہے مہنور بھی آ رہی ہے تمہاری شادی میں شرکت کے لیے۔ وہ شاید کھاری کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ سب باتوں میں سے صرف ایک مہنور کی آمد کی خبر پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں مہنور نے خود کہا ہے کہ وہ آنا چاہتی ہے، انہوں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ چاہتا تو میں یہی تھا کہ وہ سارے جی آئیں، مگر باقی سب تو تم نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے مصروف رہتے ہیں۔ مہنور اور اس کے ساتھ اس کے شاید کوئی دوست سہیلیاں آئیں، ان کو فارم ہاؤس اور گاؤں دکھاؤں گا کہ بچوں دیکھو ہمارے گاؤں میں بھی شہروں جیسی شادیاں ہوتی ہیں۔ ایونٹ مینجمنٹ والوں نے ادھر جنگل میں منگل بنا دینا ہے، دیکھنا۔ موسیقی کا پروگرام بھی رکھنا ہے آخر میں، جب مولوی صاحب اور ان کی گھر والی واپس گھر چلے جائیں گے نا، اس کے بعد۔ وہ شرارت سے ہنسے۔ چودھری جی میں تسا نال ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچانک کھاری کی خاموشی ٹوٹی۔ ہاں ہاں بیٹا جی ضرور کرو، 1 نہیں 10 کرو۔ وہ شاید اس کی دلجوئی کرنے کی تمام کوشش کر رہے تھے۔ میں تاڑیاں ساری باتاں مانوں گا، پر تسا میری ایک مان لو۔ ہاں ہاں بیٹا تو کہہ تو صحیح، وہ اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولے۔ ایک صرف نکاح نہ کرو، بیاہ کر کے لے آؤ، اس نے کہا۔ دوسرا میرے نال وعدہ کرو آپ سعدیہ نو ڈاکٹری پڑھاؤ گے، جتنے بھی پیسے لگ جائیں، جتنا مرضی خرچہ آ جائے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، جیسے وہ یہ بات منوا کر چھوڑے گا۔ ہاں پتر جی ضرور ضرور، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولے۔ مگر وہ شادی کے بعد پڑھ لے گی، انہوں نے سوال کیا۔ ہاں جی ضرور پڑھ لے گی، میں اس نو ضرور ڈاکٹر بناؤں گا، وہ عزم کے ساتھ بولا۔ آپ اپنی ذمہ داری تے اس نو لے کر آ رہے ہو نا، آپ وعدہ ضرور کرو۔ وعدہ بھائی وعدہ، پکا وعدہ۔ چودھری صاحب 2 منٹوں میں ہی قائل ہو گئے۔ مگر اس کو ڈاکٹر بنا کر خود اس کی ڈرائیوری کرو گے کیا؟ میرا کیا ہے، میں کچھ بھی کر لوں گا، اصل مسئلہ تو اس غریب کا ہے، اس نے کہا۔ چلو پکا وعدہ ہوا، اگر وہ پڑھنے پر رضامند ہوئی تو ضرور پڑھاؤں گا، چودھری صاحب نے کہا۔ مگر کھاری باؤ یہ رخصتی والی بات تو ہم نے مولوی صاحب سے کی ہی نہیں۔ اب کر لیو نا، میں صرف نکاح نہیں کرانا، رخصتی بھی کرانی ہے۔ کھاری اتنے دن جلتے کلستے رہنے کے بعد گویا تپا ہوا فولاد بن کر باہر نکلا تھا۔ چلو پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو چودھری صاحب نکاح تو بھی مکر جائیو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اچھا، چودھری صاحب ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولے، اور کوئی حکم؟ اور بی بی جو نو کہہ دیو میلاد محفل بعد میں کرا لے، اونا نو بھی فارم ہاؤس بلا لو نا اتنے دن۔ آپ کے کھاری کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ ہاں یہ تو ضرور ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے، چودھری صاحب فوراً بولے۔ اور کچھ؟ نہیں بس اینا ہی سی، اس نے سر ہلایا۔ ہن میں جاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں اگر اپنے کسی خاص یار بیلی کو بلانا ہو تو بتا دینا۔ اپنا یار بیلی؟ کھاری نے واپس اپنے کمرے میں آتے ہوئے غور کیا، اور ایک نام ایک چہرہ اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا۔ نہ تو ابھی بابے منگو کا میلہ ہے، نہ کوئی اور میلہ، کیا کہہ کر بلاؤں انہوں؟ سعدیہ باؤ نے کس وقت میں ڈال دیتا مجھے؟ اس نے سوچا اور اپنا موبائل فون نکال کر اس پر ایک نمبر ملانے لگا۔ موبائل فون اسے ماسٹر کمال نے ادھار دیا تھا۔ اتنا میں نے شاہ بانو کو کہا تھا میرے ساتھ چلے، اچھی بھلی تیار بھی ہو گئی تھی، عین وقت پر بولی نہیں جی میرے تو اپنے کزن کی شادی آ گئی ہے، مہنور نے کہا۔
وہ اور سلمان سعد کے ساتھ فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ ماہنور کی منت سماجت کے بعد سلمان بمشکل ایک رات کے لیے وہاں جانے پر مانا تھا۔ اسے اگلی صبح واپس آ جانا تھا۔ اسے پتہ ہے نا تم کتنا اسے تنگ کرتی ہو جب اس کے ساتھ کہیں باہر جاتی ہو، سلمان نے اسے چھیڑا۔ شاہ بانو بتا رہی تھی یہ دونوں اسلام آباد میں کسی میوزیکل کنسرٹ میں گئیں۔ یہ وہاں کسی سنگر کو دیکھ کر بے قابو ہو کر اس کی طرف بھاگی۔ تم کون ہو کرتی؟ سلمان نے سعد کو بتایا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے سعد کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ اچھا پھر؟ اس نے دانستہ کہا۔ پھر کیا بیچاری شاہ بانو کے لیے اتنی ایمبیرسنگ سچویشن تھی یہ۔ اس کے بعد وہ بیچاری اس کے ساتھ کہیں جانے سے گھبراتی ہی ہے۔ سعد نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر ماہنور کی طرف دیکھا جو سلمان کی بات پر جو اس کے خیال میں بے موقع بات تھی جھنجھلا کر سر جھٹک رہی تھی۔ دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہے۔ سعد کے فون پر کسی مخصوص کالر کی کالر ٹیون بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا اور کال ڈراپ کر دی۔ ماہنور نے سعد کی طرف دیکھا کیونکہ اگلے ہی لمحے فون اسی ٹیون کے ساتھ دوبارہ بجنے لگا۔ 3-4 بار ایسا ہونے کے بعد سعد نے فون سوئچ آف کر دیا۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے کالز اٹینڈ نہیں کرتا عموماً، سعد نے کہا اور کنکھیوں سے ماہنور کو دیکھا جو خود بھی کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ فلزا، ماہنور نے اس کو خود کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہا اور اسے نہ جانے کیوں لگا کہ یہ نام سن کر سعد ہلکا سا گڑبڑا گیا تھا۔ ظہور، اس نے سعد کی گڑبڑاہٹ دیکھنے کے بعد لفظ مکمل کیا۔ میرا مطلب ہے فلزا ظہور کی چارکول سکیچنگ تقریباً ایسے ہی مناظر پر مشتمل تھی، ہے نا؟ اس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھیت، عمارتیں، پیدل چلنے والے، ٹریکٹر، ٹرالر، درخت، سڑکوں کے کنارے، کچے راستے، کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیاں۔ سعد نے باہر کے مناظر پر نظر ڈالی اور سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے وہیل چیئر کے پہیوں کو ہاتھ سے گھمایا، اس سے وہیل چیئر آگے پیچھے ہوئی۔ اب اسے اپنے اعضاء کو حرکت دینے میں مزہ آنے لگا تھا۔ نیچے جھانک کر اس نے سڑک پر موجود لوگوں کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصباتی بازار تھا جس میں اچھے جنرل سٹورز بھی تھے اور پان سگریٹ کے کھوکھے بھی۔ سبزی اور گوشت کی دکانیں بھی تھیں اور دودھ دہی والا بھی سامنے ہی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبزی والے کو دیکھا، کچھ تازہ کچھ باسی سبزی سامنے رکھے۔ وہ اپنے قریب رکھی پانی کی بوتل جس کے ڈھکن میں اس نے سوراخ کر رکھے تھے اٹھا کر سبزی پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے والا تھا۔ اسے شام تک اس سبزی کو قابل خرید شکل عطا کیے رکھنی تھی۔ مزے کی بات یہ کہ دکان چاہے سبزی کی ہے یا دودھ دہی کی، نائی کی ہے یا موچی کی، حلوائی کی ہے یا بیکری کی، 5 روپے میں گھنٹہ بھر بات اور شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک مفت کال قسم کے اشتہار سب نے اپنی دکانوں پر چسپاں کر رکھے تھے۔ کیا یہ سبھی کریڈٹ بیچتے ہیں موبائل فونز کا؟ اس نے سیمی آنٹی سے کہا جو چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے اس کے قریب رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ اب ایک دوسرے سے بات کرنا رہ گیا ہے۔ ہر شخص چاہے اس کی جیب میں 15 روپے ہی کیوں نہ ہو، 5 اپنے پاس رکھ کر 10 کا کریڈٹ ضرور خریدے گا کیونکہ یہ لوڈ اسے ایزی دستیاب ہو جاتا ہے اور ہم سب اس ایزی کا لوڈ اٹھانے کو خوشی خوشی تیار ہیں۔ سیمی آنٹی نے چائے میز پر رکھنے کے بعد اپنی سلائی کڑھائی کی ٹوکری سے کروشے کی سلائی اور اون کا گولا باہر نکالتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے بھی ایک سلائی لا کر دینی تھی، سارا نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، انہوں نے اس کے کمزور ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ نیچے بازار میں جانے کی فرصت ہی نہیں ملی، جس دن گئی ضرور لا دوں گی۔ مجھے اب سمجھ میں آنے لگا ہے کہ سعد نے مجھے گلوز اور ڈو کیوں لا کر دیے تھے۔ اس نے اون کا ایک گولا نکال کر اسے ایک ہاتھ سے پھینک کر دوسرے سے کیچ کرنا شروع کیا۔ کیوں بھلا؟ اس پریکٹس سے میری کلائیوں، انگلیوں اور پیچھے بازوؤں کے پٹھے مضبوط ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس نے کہا۔ سعد کے ذہن میں ایسے خیال نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اس نے سامنے پہاڑوں کے ارد گرد اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیمی آنٹی نے اس کی بات پر غور کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ سارا، تمہیں وہ سٹوری یاد ہے، دی ہیپی پرنس؟ ارے ہاں، اس نے مسز پیٹر کی کتابوں کے ذخیرے میں پہنچنے کے بعد یاد کیا۔ مجھے یاد ہے، پرنس کا وہ مجسمہ جس کے تمام قیمتی سٹونز وہ پرندہ اتار کر ضرورت مندوں کو جا کر دے آتا ہے، اور پرنس کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ بھی یاد ہے، سیمی آنٹی نے کہا۔ ہاں، بالکل یاد ہے، اس آنسو کو کبھی بھولنا بھی نہیں۔ یہ جو پرنس ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھوں سے یوں ہی آنسو نہیں ٹپکا کرتے۔ اچھا، نہیں بھولوں گی، اس نے لاپرواہی سے ان کی بات سننے کے بعد کہا اور سرمئی پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ آپ ابھی اندر کس سے بات کر رہی تھی؟ انجم آیا تھا کیا سودا دینے؟ اسے یاد آیا۔ نہیں، میں فون پہ بات کر رہی تھی، سیمی آنٹی نے اون کے گولے سے دھاگا کھولتے ہوئے کہا۔ کس کا فون تھا؟ سعد کا فون تھا، خیریت پوچھ رہا تھا اور بتا رہا تھا وہ مزید کچھ دن چکر نہیں لگا پائے گا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس لڑکی کے چچا کے ہاں کوئی شادی کی تقریب اٹینڈ کرنے گیا ہوا ہے جو اس کے ساتھ ایک مرتبہ یہاں آئی تھی۔ کیا نام تھا بھلا اس کا؟ سیمی آنٹی نے اس کی طرف دیکھا۔ اون کا گولا اس کے ہاتھ سے گر کر لڑکتا ہوا
کچن کے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کا ایک سرا البتہ ابھی بھی سارا کے ہاتھ میں تھا۔ مہنور، پھر انہیں خود ہی یاد آ گیا، وہ مہنور کے چچا کے ہاں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے گیا ہوا ہے۔ وہ لڑکی، وہ تو واپس چلی گئی۔ اسے کوئی بات یاد آ رہی تھی جسے یاد کرتے ہوئے وہ دم بخود بیٹھی تھی۔ ہاں، کیا حال ہے بھائی افتخار احمد؟ میں اتنے دن سے تمہیں فون کر رہا تھا، تم نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی میری۔ میں ذرا نا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا بہانہ لگائے۔ ہاں، میرا نا جی ٹھیک نہیں سی پچھلے دنوں۔ آپ سناؤ، ٹھیک ہو نا جی؟ ہاں بھائی، بالکل فٹ ہوں میں۔ بھائی رضوان الحق صاحب، ایک عرض کرنی تھی۔ آپ حکم کرو افتخار بھائی۔ کھاری جی، کھاری، افتخار نہیں کھاری کہنا ہے آپ نے مجھے۔ او سوری بھائی، کھاری جی حکم کرو۔ آپ نے پرسوں ادھر پہنچنا ہے جی، پنڈ ہمارے۔ پرسوں؟ وہ حیران ہوا۔ پرسوں کیوں کھاری بھائی؟ میلے کی تاریخ تو ابھی دور ہے۔ میلہ نہیں جی، ادھر فاتحہ ہو رہی ہے جی۔ ہے؟ وہ گھبرا کر بولا۔ خیر تو ہے نا بھائی افتخار؟ پتہ نہیں جی خیر ہے کہ نہیں، اب تساں کو کیسے بتاؤں بھائی رضوان الحق۔ آپ دے اس نکے بھرا دی شادی ہو رہی ہے، تسی آنا ہے ضرور۔ تسی ہی تو ایک یار بیلی ہو اپنے، اس نے فراٹے سے بولتے ہوئے کہا۔ واہ واہ واہ، مبارک ہو بھائی کھاری، کیا بات ہے آپ کی۔ وہ بے اختیار خوش ہوا۔ بس پھر تساں آنا ہے۔ ضرور بھائی ضرور، سمجھو پہنچا کہ پہنچا۔ آپ بھائی ہو میرے، آپ بلاؤ اپنی شادی میں اور میں نہ آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ کیسا لگا پھر بیٹا جی ہمارا فارم ہاؤس؟ شام کو چودھری صاحب نے سعد سے ملاقات کے دوران پوچھا۔ سارا دن وہ کھاری کی شادی کے انتظامات اور مولوی سراج سرفراز سے معاملات طے کرنے میں مصروف رہے تھے۔ نکاح کے بجائے شادی کی بات سن کر مولوی سراج پہلے پسو پیش کر رہا تھا، مگر پھر اس کی گھر والی نے بخوشی اس بات کی منظوری دے کر ان کی جان مولوی صاحب سے چھڑائی تھی، اور اب شادی کی خبر سن کر تو پورا گاؤں ہی اس تقریب میں شامل ہو گیا تھا۔ لوگ ان کے پاس آ کر اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، کچھ حاسد انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ ڈیرے کے ایک ملازم کی شادی پر وہ کیوں اتنا دھوم دھڑکا کر رہے تھے، سادگی سے نکاح کر کے لڑکی گھر لے آئیں۔ کچھ لوگ مولوی سراج کی قسمت پر رشک کرنے والے بھی تھے۔ انہی چکروں میں وہ صبح کے یہاں پہنچے ہوئے اپنے بھائی کے دونوں بچوں اور ان کے مہمان سعد سے ملاقات نہیں کر پائے تھے۔ سب کچھ ہی تقریباً پرفیکٹ ہے، سعد نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں تو یہاں پہنچنے کے فوراً بعد سو گیا، اور یقین جانیے مجھے مدتوں کے بعد اتنی مزے کی نیند آئی۔ بہت پرسکون اور مزے کا ماحول ہے یہاں۔ چلو بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں یہاں آ کر اچھا لگا۔ چودھری صاحب خوش تھے۔ مہنور بیٹا جی، آج نکاح کی تقریب عشاء کے بعد ادھر ہماری طرف ہی ہوگی۔ مولوی صاحب اور ان کا بال بچہ ادھر ہی پہنچ جائے گا۔ تمہاری تائی ادھر پہنچی کہ نہیں ابھی؟ سب ادھر ہی ہیں سردار چاچا، اتنی رونق ہے اندر والے حصے میں کہ وہاں سے آنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ سے ملنے ادھر آ گئی بس۔ انجوائے کرو، ہم دیہاتیوں کے فنکشن بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہنسے۔ سردار چاچا، باہر صحن میں بڑی بڑی کڑاہیوں میں وہ اورنج کلر کی ڈھیر ساری مٹھائی کیوں بن رہی ہے؟ سلمان جو ابھی باہر سے اندر آیا تھا حیران ہوتا پوچھ رہا تھا۔ یہ گاؤں کی ایسی تقریبات کی خاص روایت ہے، ہر آنے والے کی شکر پاروں اور جلیبیوں سے تواضع کی جاتی ہے۔ تم نے چکھی؟ انہوں نے پوچھا۔ سلمان نے سر ہلاتے ہوئے اشارہ دیا کہ نہ اس نے چکھی ہے نہ چکھنے کا ارادہ ہے۔ ارے یہ تو بڑا دلچسپ منظر ہوگا، سعد نے کہا۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اس طرف چند ملازم ہی ہیں یا باہر سے آنے والے ادھر سے گزر کر اندر والے حصے میں جاتے ہیں؟ چودھری صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ چودھری صاحب کے ساتھ پچھلی طرف آ گیا۔ یہ ایک ایسی کھلی جگہ تھی جہاں بڑے بڑے چولہے زمین میں گڑے تھے۔ انہی چولہوں پر بڑی کڑاہیاں رکھ کر وہ مٹھائی تیار کی جا رہی تھی جو گرم گرم ہی پلیٹوں میں رکھ کر مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے بھجوائی جاتی تھی۔ سعد کو یہ منظر دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی گفتگو شادی بیاہ کی ایک مخصوص چہل پہل، جہاں ہر شخص مستعد اور عجلت میں لگ رہا تھا۔ وہ چودھری صاحب کے قریب موڑھے پر بیٹھا کتنی دیر ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ پچھلے گیٹ سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ چودھری صاحب، مولوی صاحب کی فیملی آ گئی ہے، کسی نے چودھری صاحب کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، انہیں عزت سے طریقے سے ادھر لے جاؤ جہاں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ چودھری صاحب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ فالتو مردوں کو وہاں سے نکالنے کے بعد مولوی صاحب کی بیوی اور بیٹی کو اندر لایا گیا تھا۔ سرتا پا کالی چادروں میں لپٹی وہ دو خواتین اندر داخل ہوئی تھیں۔ بچی کو ایک ملازمہ اپنے ساتھ اندر لے جا رہی تھی۔ سعد اس طرف نظریں اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا نظریں جھکا کر کھڑا تھا، مگر اندر آتی آپا رابعہ کی نظر اندر داخل ہوتے ہی اس پر پڑی تھی۔ اس کے بعد شاید وہ قدم اٹھانا بھول گئی تھی۔ آپا رابعہ نے چہرے پر آتے پسینے کو دوپٹے سے پونچھا۔ موسم معتدل تھا، مگر نہ جانے کیوں انہیں بار بار چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ ان کا دل بھی معمول سے زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے دل کی تیز دھڑکن سے گھبرا کر سر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک بالکل نامانوس جگہ پر بیٹھی تھی۔
1412 کے اس کمرے کے فرش پر ٹائل جڑے تھے اور شیشم کی لکڑی سے بنا ایک ڈبل بیڈ بچھا تھا۔ اسی لکڑی کا سنگھار میز اور 2 سیٹوں والا صوفہ رکھا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہاتھ سے بنی تصویریں اور دستکاری کے نمونے وال ہینگنگ کی شکل میں سجے تھے۔ کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کا مجموعی تاثر اچھا تھا اور آرام دہ بھی، مگر اپنے آپ کو نئے ماحول کی نامانوسیت کے علاوہ کوئی اور احساس بھی بے چین کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے دیکھا ایک منظر بار بار ان کی نظروں کے سامنے آتا اور گزر جاتا تھا۔ وہ گو کی کیفیت میں تھی۔ کیا واقعی انہوں نے کچھ دیکھا تھا یا وہ محض نظر کا دھوکہ تھا؟ وہ یہاں سعدیہ کا نکاح کرانے کے لیے آئی تھی، مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دل کی ایک الجھن سے نجات حاصل کرنے کے دوران کسی نئی الجھن کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ نئی الجھن کسی شکاری کے مضبوط پھندوں والے جال کی طرح تھی جس نے بے خبری میں ہی ان کے دل کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ وہ اس رہائشی کمرے تک آتے آتے یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ یہاں دراصل کس کام سے آئی تھی۔ فارم ہاؤس کے جس حصے میں وہ کمرہ تھا جہاں آپا رابعہ بیٹھی بے خبری میں موجود خود پر آ پڑنے والے جال کی گرہیں ہاتھوں سے کھولنے کی کوشش میں مصروف تھیں، اس کمرے کے عین مخالف پر بنے کمروں میں چودرائن صابرہ اپنا ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ صابرہ کو رونقیں، محفلیں، گانا بجانا اور زرق برق لباسوں میں خاصی دلچسپی تھی۔ کھاری کی شادی کی شکل میں انہیں ایک نیا مشغلہ ہاتھ لگا تھا۔ کھاری اگرچہ زیادہ تر فارم ہاؤس میں رہتا تھا، مگر صابرہ اپنے اکثر کام اسی سے کرواتی تھی اور اس سے خاصی مانوس بھی تھی۔ پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے وہ سوچ رہی تھی کہ جب کبھی کھاری کی شادی کے متعلق سوچ بچار چلے گی، وہ اپنی مصاحبہ خاص رضیہ کا نام پیش کریں گی۔ رضیہ 12 سال کی عمر سے ان کی خدمت کر رہی تھی۔ وہ ان کے میکے سے ان کی خدمت کے لیے بھجوائی گئی تھی اور انہیں اس کے سہارے کی خاصی عادت ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس اور گھر کے ملازموں کی شادی بیاہ ہوتے ہی رہتے تھے۔ چودھری صاحب ایسے موقعوں پر اپنے ان ملازموں کی جن کی شادی ہونے والی ہوتی تھی مقدور بھر مدد کرتے تھے۔ ملازم اپنے آبائی علاقوں میں جاتے، بیاہ کرا کر کبھی اپنی بیویاں ساتھ لے آتے، کبھی پیچھے ہی چھوڑ آتے۔ ملازم لڑکیوں کو باقاعدہ جہیز دیا جاتا اور ان کی فارم ہاؤس، ڈیرے یا گھر سے رخصتی ہو جاتی، مگر کھاری ایسا لڑکا تھا جس کی حیثیت باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ چودھری صاحب نے اسے کبھی ملازموں کا درجہ نہیں دیا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ کھاری چودھری صاحب کو بے حد عزیز ہے۔ اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے صابرہ کو بھی نہ جانے کیوں کھاری ایسے عزیز تھا جیسے کوئی بہت اپنا بے سہارا بچہ عزیز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے تئیں کھاری اور رضیہ کی شادی کا پکا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ چودھری صاحب کے اس فیصلے نے کچھ انہیں دل ہی دل میں ناراض بھی کیے رکھا۔ مولوی صاحب کی بیوی سے انہیں ایک بلا وجہ کی پرخاش بھی تھی جو کھاری کے سعدیہ سے نکاح کا سوچ کر ان کا حلق مزید کڑوا کرتی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر تک کوئی بات دل سے لگائے رکھنے کی عادی نہیں تھی۔ جلد ہی بری کی تیاری، ہلے گلے، ناچ گانے اور رونقوں کے تصور نے ان کے دل سے ناگواری کا یہ احساس ختم کر دیا تھا۔ جب ہی اس وقت وہ پوری تیاریوں اور رونقوں کے درمیان کرن ٹکے دوپٹے اور گوٹوں کے پھولوں سے سجے سوٹ میں ملبوس اپنا قیمتی زیور پہنے ہنس ہنس کر گاؤں کی رہائشی خواتین سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی اور گانے بجانے پر معمور لڑکیوں کو مزید رونق لگانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی تائی جی؟ یہ گھنگروؤں والا پراندہ میرے بالوں میں ٹک ہی نہیں رہا۔ تقریب کی مہمان خاص ان کے دیور کی بیٹی جو انہیں دل سے بہت پیاری تھی، اس نے منہ بناتے ہوئے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں صدقے جاؤں، کیوں نہیں ٹک رہا؟ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر بولی۔ نی شمسا بھاگ کے جا کنگھا لے کر آ، میں خود ماہ نور کے بالوں میں پراندہ ڈالتی ہوں۔ تم ساری تو نکمی ہو بالکل۔ انہوں نے ماہ نور کو اپنے آگے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کسی کو آواز لگائی۔ پراندہ بھاری ہے جی، ماہ نور باجی کے بال ہلکے بھی ہیں اور چھوٹے بھی، اسی لیے نکل جاتا ہے، کسی لڑکی نے قریب سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ میرے سنگھار میز پر کالی سوئیوں کا پتہ رکھا ہے، جا فٹافٹ وہ لے آ، مجھے پتہ ہے پراندہ کیسے لگاتے ہیں چھوٹے بالوں میں۔ انہوں نے یہ بات کہنے والی کو گھرکا اور کچھ دیر بعد انہوں نے سلیقے سے ماہ نور کے بالوں میں یوں پراندہ ڈالا کہ نہ تو بال اپنی جگہ سے باہر نکل رہے تھے، نہ پراندہ نیچے لٹک رہا تھا۔ ماشاء اللہ! پراندہ ڈالنے کے بعد ماہ نور کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دیکھتے انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ ہلکے نیلے اور ہلکے شفق رنگ کے امتزاج سے بنے شفون کے سوٹ میں جس کی قمیض اور دوپٹے پر سلور مکیش ٹکی تھی، وہ نظر لگ جانے کی حد تک انہیں پیاری لگی۔ کاش ایک ہی صحیح مگر ماہ نور سے بڑا میرا کوئی بیٹا ہوتا، ان کے دل میں پرانی ہوک نے سر اٹھایا۔ خیر اللہ نصیب اچھے کرے اس کے، اتنی پیاری معصوم اور اچھے گنوں والی بچی جس کا بھی نصیب ہوگی وہ خوش قسمت ہوگا۔ اگلے لمحے انہوں نے دل سے ہوک کو جھٹکتے ہوئے سوچا اور دوبارہ لڑکیوں کے گانے بجانے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ چٹا ککڑ بنیرے تے، کاسنی دوپٹے والیے، منڈا عاشق تیرے تے۔ ڈھولے کی تھاپ پر دیہاتی لڑکیاں صدیوں پرانے ٹپے گا رہی تھیں۔ یہ تو سچ ہے، مولوی کی بیٹی پر کھاری عاشق ہی تو تھا، جب ہی کتنی چالاکی سے مولوی اور اس کی بیوی نے چودھری صاحب کو پھنسا لیا۔ صابرہ نے یہ ٹپا سنتے ہوئے دل میں سوچا۔
اس کمرے سے باہر شور تھا، ہنگامہ اور گہما گہمی کا احساس۔ فارم ہاؤس کے رقبے میں سب سے بڑی خالی خطے پر بڑی کینوپی لگا دی گئی تھی۔ یہ کینوپی اندر سے سفید اور جھالردار تھی۔ سفید کینوپی کے اندر روشنیاں زیادہ خوبصورتی سے منعکس ہوتی ہیں۔ یہ چودھری صاحب کا آئیڈیا تھا۔ گدی والی چہری کرسیوں پر سرخ اور کاسنی غلاف چڑھائے گئے تھے۔ کھاری کے نکاح کے لیے اسٹیج بھی بنوایا گیا تھا۔ نکاح کا دن مہندی کا دن بھی تھا۔ اسٹیج پر زرد رنگ کی بہار تھی، گیندے کے پھول اور پیلے رنگ میں قالین اور صوفے جن کے پیچھے زرد اور پیلے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ مٹی کی منقش گھنٹیاں بھی اسٹیج کے آگے لٹک رہی تھیں۔ ہر طرف پھولوں کی بہار تھی اور گاؤں کے سیدھے سادے دیہاتی مہمان کھاری اور مولوی صاحب دونوں کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ کھاری بھی لاوارث اور مولوی صاحب کا تو کوئی آگا پیچھا ہے ہی نہیں، مگر دیکھ لو اللہ نے چودھری صاحب کے دل میں نیکی ڈال کر کیسے رنگ لگائے ہیں دونوں کو۔ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ کھاری کی شادی کے لیے گاؤں کے ہر فرد کو مدعو کیا گیا تھا اور سب کے لیے فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اس سارے شور ہنگامے، سرگوشیوں، غیبتوں سے الگ تھلگ وہ اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ تنہا تھا اور اس کے کمرے میں اندھیرا بھی تھا۔ وہ افتخار احمد عرف کھاری تھا جس کی وجہ سے فارم ہاؤس میں اتنی بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ معاملہ صرف مولوی سراج کی بیٹی کا ہوتا تو بہت کچھ دے دلا کر فرض سے سبکدوش ہونا کافی سمجھ لیا گیا ہوتا، مگر مولوی سراج کی بیٹی کی شادی کھاری سے طے کر کے چودھری صاحب بھی شاید شغل میں آگے تھے۔ انہیں شادی کو یادگار بنانے کے لیے ہر دوسرے دن کوئی نت نئی بات سوچ رہی تھی، مگر جس کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے وہ تنہا بیٹھا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا سوچے اور کتنا سوچے کہ بنا خواہش، بنا انتظار اس کی شادی ہونے لگی ہے، یا اس حقیقت پر جھوم جائے کہ ایک لاوارث لڑکا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نصیب میں اس دھوم کی شادی لکھ دی گئی کہ جس کا تصور اچھے خاصے کھاتے پیتے معزز گھرانوں کے لڑکے بھی نہیں کر سکتے تھے، یا اس بات پر لڈی ڈالے کہ وہ بہن جی جو اسے علم کے نور کا مینارہ اور بہت اعلیٰ ہستی نظر آتی تھی وہ ان کا داماد بننے جا رہا تھا۔ اس کے پاس خوشی کے عالم میں ناچ اٹھنے کے لیے بہت سی وجوہات تھیں، مگر اس کے برعکس اس کی سوچ کا دائرہ ایسی حقیقتوں کے گرد گھوم رہا تھا جو اس کا دل دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو دینے کے لیے کافی تھی۔ اسے ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ خیال آتا رہا تھا کہ وہ ایک بے شناخت انسان تھا، اپنے ماں باپ اور ایک خاندان سے محرومی ایک الگ المیہ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ یا اس کے ارد گرد کوئی جانتا تک نہیں کہ وہ دراصل کون تھا، کس کی اولاد تھا۔ جن کی وہ اولاد تھا انہوں نے اسے کب اور کہاں ایسا گم کر دیا تھا کہ وہ بے نشان منزل کا راہی بن کر رہ گیا، اور اب زندگی کے اس انتہائی اہم مگر غیر متوقع موڑ پر اس کے اندر یہ خیال زیادہ شدت سے سر اٹھا رہا تھا کہ اس کے اپنے ماں باپ اس کے لیے ایسے ہی اچانک فیصلے کرتے جیسے چودھری صاحب نے کیا تھا؟ وہ ہوتے تو کیا ایسے ہی اہتمام کرتے؟ وہ ہوتے تو کیا خود کے ان پڑھ ہونے اور بہن جی کی بیٹی کے پڑھے لکھے ہونے پر شرم ساری سے یوں اس کی نظریں جھکی ہوتیں؟ سعدیہ علم والوں کی بیٹی تھی جس کا باپ لوگوں کے بچوں کو اللہ کا کلام پڑھاتا تھا، 5 وقت کی اذان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بلاتا تھا، اور سعدیہ بہن جی کی بیٹی تھی جنہوں نے کھاری کو اس کی اس جھجک سے باہر نکالا تھا کہ مذہب کی تعلیم بچپن سے زندگی کا حصہ نہیں بنی تو کبھی نہیں بن سکتی۔ انہوں نے اسے اللہ کا کلام پڑھنا اور اس کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ پھر وہ ان پڑھ بے سلیقہ عقل سے پیدل شخص اتنی بڑی ہستیوں کی بیٹی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ کھاری، خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے لے چلو۔ اسے سعدیہ کی وہ ڈرامائی اور غیر متوقع گفتگو یاد آنے لگتی جو اس روز اس نے بہن جی تک سے جھجکے بغیر اس کے سامنے کی تھی۔ میرے اللہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں، میں آزاد مست من موجی بندہ، کیسی ہتکڑی بغیر کسی جرم کے مجھے لگائی جا رہی ہے، نہ سمجھ ہے نہ عقل کے دماغ لڑاؤں اور گتھیاں سلجھا لوں۔ بار بار انہی حقیقتوں میں الجھنے کے بعد دل کا بڑھتا بوجھ آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ نہ کوئی بیلی ہے نہ کوئی ساتھی جس کے سامنے دل کی بھڑاس نکالوں۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ تاریک اور خاموش کمرے کے سکوت کو چند لمحوں بعد اس کی ہچکی لمحہ بھر کو توڑتی اور پھر سے خاموشی چھا جاتی۔ ایک بالکل ہی نئی صورتحال جیسے اس کے دل و دماغ، روح اور جسم میں بجلی کی طرح توانائی بھر دی تھی۔ بچپن سے لے کر لڑک پن تک کی زندگی اس نے اماں اور ابا جی کے پروں تلے دبے رہ کر گزاری تھی۔ وہ زندگی سیدھی سادی اور پرسکون تھی۔ نہ ذہن میں کوئی سوال اٹھتا تھا، نہ زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں دل میں کوئی شک محسوس ہوتا تھا۔ مسئلہ تب ہوا جب آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے کی عمر آئی۔ اس عمر میں آ کر اسے اندازہ ہوا کہ بظاہر سیدھی سادی اور درویشانہ زندگی کے تانوں بانوں میں تو بہت جھول تھے۔ سفید پوشی مصلحت اور توکل کی چادر میں ایسے سوراخ بھی تھے جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ اس غیر اہم بے ضرر سوالوں کے جواب میں اسے گھرکیاں ملی تھیں۔
लेकिन अब असल मसला सवालों के जवाब ना मिलने का ही नहीं रहा था। अब असल बात यह थी कि आंखें खोलकर चीज़ों का मुशाहिदा करने की हिस्स बेदार हो चुकी थी। बसारत का तोहफा उसके हाथ लग गया था। उसे अब अंदाज़ा हुआ था कि बगावत भी किसी चीज़ का नाम है और बगावत का छुरा अपने मुकर्रबीन के सीने में घोंप देना कोई बड़ा जुर्म नहीं था। हाँ, उसके बदले मनचाही ज़िंदगी भी हासिल की जा सकती है। अभी वो अपने दिलो दिमाग पर सब्र और तहम्मुल के छींटे उड़ाती इस अधेड़-बुन में ही मसरूफ़ थी कि अम्मा के रद्द-ए-अमल के खिलाफ किस किस्म की बगावत नतीजा खैज़ रहेगी कि उसकी समाअतों ने एक ऐसा मुसरदा सुन लिया जो खासा जाँ-फिज़ा था। वो जानती थी कि उसका एक बार ये कहना मुझे यहाँ से ले जाओ खारी का मुँह उम्र भर के लिए खोल देने को काफ़ी था। साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि इतनी बेसाख्ता दरख्वास्त के जवाब में खारी का सर इनकार में नहीं हिल सकता था। अपने तईं सादिया कुलसूम ने एक ऐसा मैदान मार लिया था जिसमें तिबले जंग अभी बजा ही नहीं था, और यह मैदान मार लेने के बाद वो शादी मर्ग की कैफियत में मुब्तला थी। वो उस कैफियत में इसलिए मुब्तला थी कि वो लफ्ज़ शादी के मफ़हूम के बारे में बिल्कुल बेखबर थी। 52 सफ़हात का पर्चा दुल्हनों की तस्वीरें, नित नए मलबूसात और मेकअप की अशिया के बारे में मालूमात तो देता था, मगर शादी के लड्डुओं की खसूसियात उसने सादिया कुलसूम के गोश गुजार नहीं की थी। इस वक्त सादिया फार्म हाउस के एक कमरे में सहेलियों के दरमियान सब्ज़ और पीले जोड़े में मलबूस आने वाले लम्हात के खुशकुन तसव्वुरात में गुम थी। वो इतनी खुश थी कि उसको अपने ख्वाबों की दुनिया के तसव्वुर के किसी गोशे में खारी के साथ जैसे चुभते तसव्वुर की चुभन भी नागवार नहीं लग रही थी। वो अम्मा जैसे अफरीद से आज़ाद होने जा रही थी और अब्बा जी के मुनाफकाना तर्ज अमल से भी उसे निजात मिलने वाली थी। इस सोच ही ने उसके दिलो दिमाग, रूह और जिस्म में बिजली की सी तवानाई भर दी थी। इस जगह के बासियों के लिए वो शायद एक अजूबा साबित हो रहा था। शाम के धुंधलके में जब वो अपना छोटा सा हैंड कैरी बैग उठाए बस से गांव के स्टॉप पर उतरा, उसे उस गांव की तरफ जाते रास्ते पर 2 मर्द खड़े नजर आए। अस्सलामुअलैकुम, मुझे मोहम्मद इफ्तिखार अहमद के पास जाना है, उसने उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाने के बाद कहा था। जवाब में उन दोनों ने हैरत से सरतापा उसका जायज़ा लेने के बाद एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ोर से हंस दिए। ए उर्दू बोलता है, उनमें से एक ने दूसरे से कहा। ए इफ्तिखार अहमद कौन है? दूसरे ने हंसी दबाते हुए कहा। वही जिसकी शादी हो रही है, उसने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। शादी किसकी हो रही है? उन दोनों में से एक ने दूसरे से पूछा। वो फार्म हाउस में रहता है, वो मज़ीद मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, एक शख्स ने अच्छा को लंबा खींचते हुए कहा। खारिदी बात कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, वो शाने उचकाकर मुस्कुराया। अब वो दोनों दिलचस्पी से उसकी तरफ यूं देख रहे थे जैसे वो चिड़ियाघर से भागा हुआ कोई जानवर हो। मैं उसका दोस्त हूँ, मोहम्मद रिजवानुल हक। वो आदतन मज़ीद मुस्कुराया। उसे खबर नहीं थी कि मुस्कुराते हुए उसकी आंखें मज़ीद छोटी लगने लगती थीं, बिल्कुल छोटे कंचे जैसी। खारी के गैर मुल्की दोस्त? उसने सुना उनमें से एक ने दूसरे के कान में सरगोशी की। जी, मैं खारी का पाकिस्तानी दोस्त हूँ। जवाब में उसने उनकी आसानी के लिए पंजाबी में कहा। अरे ये तो पंजाबी भी जानता है, उन दोनों ने बेसाख्ता कहा। पता नहीं कौन है, कोई जासूस ना हो, एक बोला। मैं खारी का दोस्त हूँ, भाई आप सिर्फ मुझे फार्म हाउस का रास्ता बता दें। उन दोनों की बहस ने उसे झंझला दिया, अगरचे वो जानता था कि उनका रद्द-ए-अमल फितरी था। उन सादा लो देहातियों ने चेहरे मोहरे से गैर मुल्की नज़र आने वाले बंदे को पंजाबी उर्दू बोलते कहाँ सुना होगा। चलो जी, हमारे साथ चलो, उनमें से एक ने उसकी मदद का फैसला करते हुए कहा। उसके चेहरे पर हंसी दबाने की सुर्खी छाई हुई थी। उस रात दोस्तों में बैठकर एक दिलचस्प वाक़े को हाशिया लगाकर सुनाने का खूब मौका उनके हाथ आया था। मैं तुम्हारी सब बात समझ रहा हूँ यार, उसने आंसू बहाते खारी की तरफ देखते हुए कहा। फार्म हाउस के मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बाद खारी तक पहुँचते पहुँचते उसे कितनी ही बार खुद से मुतल्लिक पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देना पड़े थे। जब उसे खारी के कमरे के दरवाजे के बाहर तक पहुँचाया गया, वो अपने यहाँ आने पर पछतावा महसूस करने लगा था। उसे महसूस हो रहा था वह दुनिया का कोई बड़ा अजूबा था जो गलती से इस बस्ती में ला फेंका गया था। वह अपनी कोफ्त को दिल में ही दबाता दरवाज़ा खोलकर खारी के कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी तवक्का के बरक्स उस कमरे में रोशनी की बजाय तारीकी थी और खारी के चेहरे पर मुसरत के बजाय गम ने साया कर रखा था। ये क्या यार? खारी उसे देखकर बेइख्तियार उठकर उसके गले लगकर रोने लगा था। क्यों रो रहे हो? जवाब में खारी की दास्तान गम सुनकर अगरचे उसका दिल भी इस दर्द को महसूस कर रहा था जो खारी के दिल में निश्तर की सूरत उठ रहा था, मगर वो इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी को सिर्फ दोस्त ही नहीं भाई कह चुका था। सो उसने नरमी से उसे समझाना शुरू किया। अरे खारी, हम तुम्हारी शादी के लिए ख़ास तौर से आए हैं और तुम हमसे मिले भी नहीं। अभी वो खारी को पूरी तरह तसल्ली दे भी नहीं पाया था कि ख़वातीन का एक रेला कमरे में घुसा, जिसके आगे वही लड़की थी जिसे उसने इस घर के गेट पर देखा था जहाँ से वो खारी को लेने गया था। ले झलिया, शादी ब्याह पर लड़कियाँ रोती हैं, वो तेरी होने वाली बीवी, उसके तो दांत अंदर नहीं जा रहे और तू लड़कियों की तरह इधर बैठा रो रहा है।
ایک بڑی عمر کی خاتون نے کھاری کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ چل اٹھ شاباش۔ اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس عورت کی نظر رضوان الحق پر پڑ گئی۔ ہاں ہائے یہ کون ہے؟ اس نے بھی اسے دیکھ کر ویسا ہی رد عمل ظاہر کیا جیسے اس سے پہلے 20 لوگ دے چکے تھے۔ ارے جیپنیز خرگوش، تم یہاں پہنچ گئے؟ اس لڑکی نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جواب میں وہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ ماسی جنت، یہ لڑکا چینی جاپانی ہے نہیں، صرف لگتا ہی ہے، اس نے اس خاتون سے کہا جو ابھی تک تشویش کے ساتھ رضوان الحق کو دیکھ رہی تھی۔ چلو بھائی کھاری اٹھو، اپنے نکاح کا جوڑا پہنو، بس اب تو تمہاری آزادی کے کچھ منٹ ہی باقی ہیں۔ اور سر کے بالوں کو جھٹکا دے کر چہرے سے ہٹاتی کھاری سے مخاطب ہوئی۔ رضوان الحق اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پیاری لڑکی، نہ جانے تمہیں دیکھ کر مجھے کوئی اور بھی زیادہ شدت سے کیوں یاد آنے لگتا ہے، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور وہ چہرہ جو اب وقت کی دھول کے پیچھے نظر سے غائب ہو چکا، وہ اداسی سے مسکرایا اور اٹھ کر کھاری کی تیاری میں اس کی مدد کرنے میں مصروف ہو گیا۔